کھانا کھانے کے بعد غیاث بھائی اور شیریں بھابھی اور ان کے بچے اپنے کسی عزیز سے ملنے چلے گئے۔ اس وقت صرف وقاص بھائی اور ان کی بیوی بچے گھر میں تھے۔ نیا ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ وہ بڑی محبت سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ نیا کو تعجب ہو رہا تھا کہ دونوں بھائیوں نے اس سے زمانے بھر کی باتیں کی تھیں، مگر یہ نہیں پوچھا تھا کہ امی جان کو کیا ہوا تھا، ان کی آخری خواہش کیا تھی، انہوں نے کس طرح زندگی گزاری اور ان کی تجہیز و تکفین کس نے کی۔ یہ وہ بیٹے ہیں جن کی پیدائش پر مائیں گھر میں گھی کے چراغ جلاتی ہیں۔ کیا موتی بھی اسے ایسا ہی سکھ دے گا؟ نیا موتی کے بارے میں سوچنے لگی۔ اسی وقت وقاص بھائی بولے، تم لاہور کب آ رہی ہو نیا؟ کچھ دن ہمارے پاس آ کر رہو۔ نیا کا دل لرز گیا۔ لاہور؟ لاہور سے تو وہ یوں نکل آئی تھی جیسے بن باز کاٹے نکلی ہو۔ امید کی کوئی کھڑاؤں بھی اس کے پاؤں میں نہیں تھی کہ وہ انہیں اپنی بیٹھک کے تخت پر رکھ کر آ جاتی اور لوٹ کر جانے کی امید رہتی۔ پھر بھی اداس آواز میں بولی، جب بچوں کی چھٹیاں ہوں گی تو آؤں گی وقاص بھائی۔ بہن ہم تو غریب آدمی ہیں۔ وقاص بھائی عامیانہ انداز میں بولے، میں تو سرکاری ملازم ہوں، تنخواہ کم ہے، بچے زیادہ ہیں، کسی نہ کسی طرح گھر کی گاڑی تو چل رہی ہے۔ اگر غیاث بھائی کے گھر آنا پسند کرو تو ایسا نہیں کہو بھائی۔ نیا کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے۔ بہن بھائیوں میں غربت کیسی اور امارت کیسی؟ دنیا میں سب سے طاقتور چیز خون کے رشتے ہیں، اور انہی بہن بھائیوں کو ایک دوسرے میں سے ماں باپ کی خوشبو آتی رہے۔ دولت، روپیہ، پیسہ، مرتبہ ان کے درمیان حائل نہیں ہو سکتے۔ پتہ نہیں نیا نے کس جذبے سے یہ فقرے کہا تھا، پتہ نہیں وقاص بھائی کی سمجھ میں آئے بھی یا نہیں، مگر انہوں نے ایک منٹ بھی انتظار نہیں کیا، فوری بولے، لاہور میں نے ایک کمرشل پلاٹ خریدا ہے، میں چاہتا ہوں اس پر ایک شاپنگ مال اور 2 دکانیں کرائے پر چڑھا دوں، اس طرح کچھ حالات بدل جائیں گے۔ بہت اچھا خیال ہے، نیا بولی، کچھ نہ کچھ تو کرتے رہنا چاہیے۔ ہاں نیا، وہ بولے، تعمیرات کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہے، اتنا سرمایہ کہاں سے آئے گا؟ نیا بالکل چپ ہو گئی، اس بات کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کچھ دیر خاموش رہے، پھر خود ہی بولے، بینک سے قرض لوں تو سود در سود بڑھتا رہے گا، کیا ہی اچھا ہو کہ مجھے 10-12 لاکھ کہیں سے مل جائیں۔ نیا زیر لب مسکرائی۔ 10-12 لاکھ ان کے نزدیک کتنی معمولی رقم ہے۔ راضی کا ماشاءاللہ بہت بڑا کاروبار ہے، میں نے دیکھا ہے اس شہر کے سب سے بڑے آدمیوں سے اس کے کاروباری کانٹیکٹس بھی ہیں، اگر تم اس سے میری سفارش کر دو تو مجھے بلا سود قرضہ مل جائے گا، پھر میں دکانوں کا ایڈوانس لے کر فوراً لوٹا دوں گا۔ نیا کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ رات سونے سے پہلے نیا نے اپنے آپ کو جھنجھوڑا، کل کو تیرے خون کے پیاسے تھے یہ لوگ، کیونکہ خاردار جنگل میں تو نے زندگی کا راستہ تلاش کرنا چاہا تھا، اور آج تیرا محل سا گھر دیکھ کر تیرے رشتہ دار بن بیٹھے ہیں۔ کیا ماں سے بڑھ کر بھی کوئی اپنا ہوتا ہے دنیا میں؟ جو بیٹے ماں کو کفن نہیں ڈال سکتے، ان کو بہن کے سہاگ کی فکر کہاں ہو سکتی ہے؟ اول تو اس کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں تھا، اور بالفرض وہ راضی سے اپنی بے عزتی کروا کر اپنی عزت نفس رہن رکھ کر اس سے کچھ پیسہ مانگ بھی لے تو کون سے بھائی کو دے، کس کو خوش کرے، کسے ناراض کرے؟ ان کے مطالبات تو ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، گویا پیسے اس گھر میں اگتے ہیں۔ راضی کے سامنے اس کے میکے کا رہا سہا بھرم بھی ٹوٹ جائے گا، صاف کہے گا، اسی لیے تو آئے تھے کمینے۔ اور پھر ابا جی کی کہاوتیں بھی بری طرح یاد آ رہی تھی، لالچی آدمی کی تو قبر کا بھی منہ کھلا رہتا ہے۔ نیا پچھلے کئی دنوں سے ایک نئے کرب سے گزر رہی تھی۔ ان عزیزوں سے نہیں ملی تھی تو دکھ کی نوعیت دوسری تھی، اب ملی تو دکھ نے بھی صورت بدل لی۔ اور جب نیا کی کئی دن کی جان لیوا خاموشی کے بعد دونوں بھائیوں نے واپس جانے کا پروگرام بنایا تو نیا نے اوپری دل سے کہا، بھابھی ابھی کچھ دن اور رہ لے، میرا خیال تھا کہ آپ لوگ چیلم کر کے جائیں گے۔ شیریں بھابھی نے اپنے کپڑے سمیٹتے ہوئے نہایت سرد لہجے میں جواب دیا، میکے والوں کا لڑکی کے ہاں زیادہ دن رہنا ٹھیک نہیں ہوتا، بہت رہ لیے، اب جائیں گے۔ ہم تو غم کے اس موقع پر تمہاری ڈھارس بندھانے آئے تھے، تمہاری تنہائی کو دور کرنے آئے تھے، مگر راضی تو سیدھے منہ ہم سے بات تک نہیں کرتا، اور ہاں جیسی تیسی روٹی ہر کوئی اپنے گھر میں کھا رہا ہے، اب ایسے بھی گئے گزرے نہیں کہ بدہضمی کا نوالا بن کر بیٹھے رہیں گے۔ ٹھنڈی سانس لے کر بھابھی پھر بولی، دیکھ لیے ہیں بہن بھائیوں کے رشتے، سب بناوٹی باتیں ہیں، اب کہاں رشتوں میں وہ بات؟ نیا نے چپ کا حصار کھینچا اور بولتی آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے یہ احساس ہوا جیسے امی جان اس کے جسم میں حلول کر گئی ہیں۔ ایسے موقعوں پر امی جان بھی غلاف میں لپٹا تکیہ بن جایا کرتی تھیں۔ کافی دیر تک ٹیلی فون کا ریسیور پکڑے راضی میٹھے میٹھے لہجے میں باتیں کرتا رہا۔ اس کا ہر فقرہ پلیز سے شروع ہوتا اور تھینک یو پر ختم ہوتا، ایسے لگتا جیسے فون میں ہی جھک جانا چاہتا ہو۔ نیا اس کے شہد جیسے لب و لہجے کو اچھی طرح پہچانتی تھی، کئی عرصے سے ان کے درمیان صرف ون وے ٹریفک چل رہا تھا،
مگر جس آدمی کے پاس عورت دن رات رہتی ہے اس کی ادا اور کج ادائی دونوں کو پہچاننے لگتی ہے۔ وہ واپس آ کر بیٹھا تو نیا نے آہستہ سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے جس کے ساتھ تم اتنے مشکورانہ انداز میں باتیں کرتے ہو؟ راضی کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ چائے دانی اپنی طرف کھسکا کر پیالی میں چائے انڈیلتے ہوئے بولا، میں نے دفتر میں ملازم رکھی ہے۔ اچھا، اب تم دفتر میں لڑکیاں بھی رکھنے لگے ہو؟ اب سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ ایک روز میں نے تم سے کہا تھا مجھے اپنے دفتر میں بٹھاؤ تو تم نے فوراً کہا تھا میرے دفتر میں بھلا لڑکی کا کیا کام؟ آج کل تو تقریباً ہر دفتر میں لڑکیاں کام کرتی ہیں۔ راضی نے بات ٹالنے کی کوشش کی، کام تو کرتی ہوں گی مگر یوں 5 منٹ بعد باس کو فون نہیں کرتی ہوں گی۔ میں جب گھر پر ہوتا ہوں تو مجھے دفتر کی اطلاعات کی ضرورت ہوتی ہے اور میری ہدایت ہے کہ وہ مجھے بار بار فون کر کے بتایا کرے، مگر وہ تو صبح ہوتے ہی فون کرتی ہے اور رات گئے تک کرتی رہتی ہے۔ نیا کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا تھا۔ تم کیا جانو دفتری معاملات؟ کیا تمہارے دفتر کے معاملات اتنے سنگین ہوتے ہیں کہ تمہیں ایک ایک منٹ کی اطلاع کی ضرورت ہوتی ہے؟ نیا نے بظاہر سادگی سے پوچھا۔ بکواس مت کرو، تم کوڑ مغز ہو۔ دفتر میں تو میں نے بھی کام کیا ہے، اتنی کوڑ مغز نہیں کہ ان معاملات کو سمجھ نہ سکوں۔ الو کی پٹھی، اب تم مجھ پر الزام بھی لگانے لگی ہو۔ الزام؟ نیا سوگواری سے ہنسی۔ میں نے تو صرف پوچھا ہے کہ محترمہ ہر 5 منٹ کے بعد فون کیوں کرتی ہیں اور تم شکریہ کے پھول برساتے ہوئے کیا راز و نیاز کرتے رہتے ہو؟ اب چور کی داڑھی میں تنکا نکلے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ تم بدنصیب عورت ہو، تمہیں بکواس کرنے کے سوا کچھ نہیں آتا اور اپنی زبان کی سزا پا رہی ہو۔ میں نے کون سی زبان درازی کی ہے؟ اپنے شوہر سے کھل کر بات کرنا زبان درازی نہیں ہوتی۔ تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی؟ تم میرے شوہر ہو، کوئی اتار نہیں ہو، میری ہی طرح کے انسان ہو۔ میں بات کرنے سے پہلے تمہارے پاؤں کیوں چھوؤں؟ راضی نے چائے ختم کر کے پیالی پرے سرکا دی۔ تم نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا ہے۔ یہ محاورہ تو ہر شوہر استعمال کرتا ہے، نیا نے آہستہ سے کہا۔ کوئی نہیں جانتا کہ کس کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ ہاں، تمہیں زندگی کا زیادہ تجربہ ہوگا کیونکہ شوہر بدلنا تمہاری عادت جو ہے۔ نیا نے جیسے زہر کا گھونٹ پیا، یہ طعنہ وہ اسے کئی بار دے چکا تھا۔ زندگی کو جہنم بنانے کا سہرا دونوں کے سر ہونا چاہیے۔ میرے کاروباری معاملات میں دخل دینے کی کوشش نہ کرو اور عورت بن کر رہو۔ راضی کرخت لہجے میں بولا، تم میرے گھر کے معاملات میں دخل دو گے تو میں تمہارے دفتری معاملات میں دخل دوں گی۔ میں تو جوتا بھی نہیں مارتا تمہارے گھر پر۔ تو پھر اس حرافہ سے کہہ دو کہ بار بار میرے گھر پر فون نہ کیا کرے، اس سے میرا ذہن ڈسٹرب ہوتا ہے۔ حرام زادی، کیا تو یہ گھر میکے سے لائی ہے؟ کھڑے کھڑے تجھے یہاں سے نکال دوں گا۔ راضی دھاڑا۔ یہ طعنہ بھی نیا نے کئی بار سنا تھا، اس لیے اسے بھی کڑوا گھونٹ سمجھ کر پی گئی۔ آنکھوں میں آنے والا کڑوا پانی بھی روکا اور بولی، میں نے بھی دفتر میں کام کیا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑے دفتر میں کیا ہے۔ میں کاروباری اونچ نیچ کو اچھی طرح سمجھتی ہوں اور ہر عورت سے زیادہ اچھا کام کر سکتی ہوں۔ یہ تمہارا خام خیال ہے۔ کم از کم میرے دفتر میں تم کام نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اب میں تمہاری منکوحہ ہوں، بیوی ہوں، تمہارے ساتھ دل ربائی نہیں کر سکتی۔ راضی منہ پھلائے سگریٹ پیتا رہا تو نیا پھر بولی، حالانکہ شادی سے پہلے تم مجھ سے ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ مل کر کام کریں گے، تم دفتر میں بیٹھنا، کاروبار سنبھالنا اور میں باہر کا کام کیا کروں گا۔ اس وقت میں تمہیں اور طرح کی لڑکی سمجھتا تھا۔ اس کا مطلب ہے تم ایک خاص مقصد کے لیے لڑکیاں رکھتے ہو۔ آخر میں بھی تو سنوں، وہ کون سا کام ہے جو میں نہیں کر سکتی؟ 4 دن ایک دفتر میں کام کر لیا تو لگیں اپنے آپ پر اترانے۔ تمہارے اندر تمہارے دقیانوسی ماحول کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ تم آج کے زمانے کا ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتی۔ ہاں، تم تو بڑا ایڈوانس ہونا تمہاری پیدائش امریکہ میں ہوئی ہے، تربیت یورپ میں ہوئی، اس لیے تم زیادہ روشن خیال ہو۔ تم ہی مجھے سکھا دو سب کچھ۔ نیا نے طنزیہ انداز میں برچھی پھینکی۔ بک بک نہ کرو، الو کی پٹھی، چٹیا پکڑ کر باہر نکال دوں گا۔ گھر آتا ہوں تو بلا کی طرح مجھے چمٹ جاتی ہو۔ میرا تو گھر آنے کو جی نہیں جاتا۔ وہ جو برائے نام پچھلی رات آتے ہو وہ آنا بھی بند کر دو۔ ایسا کرنا پڑے گا، راضی نے غصے سے کہا۔ دونوں تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گئے۔ نیا اندر ہی اندر کھولتی رہی، مگر پھر سوچنے لگی، یہ بساط ہمیشہ پلٹ کیوں جاتی ہے؟ حالانکہ وہ ہمیشہ نیک نیتی کے ساتھ بات شروع کرتی ہے، جھگڑا ہرگز نہیں کرنا چاہتی، مگر شاید نفرتوں کی دیوار اتنی اونچی ہو گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی صورت نہیں دیکھ سکتے۔ راضی کو وہ چاہے جو بھی بات کہے، مات ہمیشہ نیا کو کھانی پڑتی ہے اور سزا بھی اسی کو ملتی ہے۔ پھر اس ساری بک بک جھک جھک کا کیا فائدہ؟ نیا کو معلوم تھا کہ اس نے دفتر میں ایک لڑکی رکھی ہے، اسی کو لیے گھومتا پھرتا ہے، وہی ہمہ وقت اسے فون کرتی رہتی ہے اور فون پر بھی کچھ اشارے کنائے ہوتے رہتے ہیں، مگر وہ کہاں سے پکڑے؟ راضی تو ہر بات کا سرا جا کے کاروبار میں ڈال دیتا ہے۔ کاش وہ جان سکتی کہ راضی کا کاروبار کیا ہے، اسی لیے تو وہ اس میں بیٹھنا چاہتی تھی، مگر پتہ نہیں اس کا وار ہمیشہ اوچھا کیوں پڑتا ہے اور بات وہاں سے نکل کر گالی گلوچ کے دائروں میں الجھ جاتی تھی۔ تھوڑی دیر کھول کر اپنا غصہ ٹھنڈا کیا اور پھر بڑی بے حیائی مگر ملائمت سے بولی،
راضی ضروری تو نہیں کہ تم میری نیت پر ہمیشہ شک کرو، بتاؤ اس وقت میں نے کون سی بری بات کہہ دی ہے؟ یہی تو پوچھا ہے نا کہ وہ لڑکی کون ہے جو ہر وقت فون کرتی رہتی ہے؟ پوچھنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے نیا، تم میری ہر بات پر شک کرتی ہو۔ میں نے کس بات پر شک کیا ہے بتاؤ؟ ہر وقت بےہودہ انداز میں پوچھتی رہتی ہو تم کیا کرتے ہو، کیوں کرتے ہو، یہ کہاں ہوتے ہو، گھر سے کہاں جاتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ باہر کی دنیا ایک الگ دنیا ہے، ہر مرد باہر کی دنیا میں جاتا ہے، اب وہ اپنی بیوی کو کیا بتائے؟ تم نے بھی ابھی تک اپنے شوہر پر اعتبار ہی نہیں کیا۔ اچھا راضی، اگر تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ میں تم پر یا تمہارے پیشے پر شک کرتی ہوں تو آئندہ تم سے ایسی کوئی سوال نہیں پوچھوں گی۔ مجھے یقین ہے کہ تم ایک عزت دار آدمی ہو اور باعزت طریقے پر روٹی کما رہے ہو۔ یہ کہہ کر نیا نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا اور اس کا رد عمل دیکھنے کے لیے تھوڑی دیر رک گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ سگریٹ کا کش چھوڑتے چھوڑتے راضی کے چہرے کا رنگ تھوڑا سا بدلا تھا، مگر وہ خاموش رہا۔ جو عورت اپنے شوہر میں دلچسپی لیتی ہو وہ اس کی ہر بات میں دلچسپی لینا چاہتی ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں، تمہارے ساتھ قدم ملا کے چلوں، اور یہی تمہاری بھول ہے۔ بھلا عورت مرد کے ساتھ قدم ملا کر چل سکتی ہے؟ راضی پلیز، اب میں کچھ کہوں گی تم پھر بگڑ جاؤ گے۔ یہ اصول مردوں نے صرف گھر کی عورتوں کے لیے وضع کیے ہیں، باہر کی عورت کو وہ اپنے ساتھ ملا کر جینے پر آمادہ کرتے ہیں، مگر گھر کی عورت کو چار دیواری میں بند کر دیتے ہیں۔ نیا تم ان عورتوں میں سے نہیں ہو، راضی نے دو ٹوک کہا۔ تم باہر نکل کر ہر بات کو ترازو میں تولنے لگتی ہو، جبکہ دوسری عورتیں ہمارے اشارے کو حکم سمجھ کر خوشی خوشی مان لیتی ہیں۔ راضی، نیا نے ایک ٹھنڈی سانس چھوڑی۔ میں اتنی آگے جا چکی ہوں کہ اب پیچھے نہیں جا سکتی، مجھے درمیان میں معلق نہ کرو۔ میں کوشش کروں گی کہ اپنے آپ کو بدل دوں، تمہاری خاطر مجھے سب منظور ہے، تمہارے ساتھ تمہارے اشاروں پر چلنا چاہتی ہوں، جرا نہیں کروں گی، سوال نہیں کروں گی، خدا کی قسم اپنے آپ سے اٹھنے والی ایک آواز بھی نہیں سنوں گی، لیکن مجھے اس طرح پیچھے چھوڑ کر آگے مت جاؤ۔ اگر ہم نے زندگی کے سفر کی ابتدا خوشی خوشی کی ہے تو خوشی خوشی انتہا تک بھی پہنچائیں۔ راضی نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے سگریٹ پھونکتا رہا۔ تم تو کہتے تھے کہ تم مجھ سے عشق کرتے ہو اور عشق کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، اور تم نے ایک روز کہا تھا کہ اگر تم کہو گی میں تمہیں تنگ کر رہا ہوں تو میں… اب ان فضول باتوں کو مت دہراؤ، راضی جلدی سے بولا۔ عشق کے زمانے میں ہر آدمی اس قسم کی لایانی باتیں کرتا ہے، اور تم نے اتنی بار ان باتوں کو دہرایا ہے کہ اب سن کر ہی مجھے اکائی آنے لگتی ہے۔ ضروری نہیں زندگی میں آدمی جو وہ کہہ رہا ہو اسی پر ہو بہو عمل بھی کرے، اس دنیا میں عشق کرنے کے علاوہ بھی اور کام ہے، اس لیے تم لڑکیوں کو لے کر ساحل پر جاتے ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نیا کے منہ سے یہ فکرہ نکل گیا، اور یہ سنتے ہی راضی آگ بگولا ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ خبیث عورت، تیرے اندر سے خباثت نہیں جا سکتی، تو نے اب ایک نیا الزام ڈالا ہے میرے اوپر۔ تیری سزا یہی ہے کہ تو گھر میں بیٹھی اپنے نصیبوں کو رویا کر۔ راضی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایک دن پہلے بھی باتوں باتوں میں تکرار ہوئی تھی اور نیا نے ساحل سمندر والی بات کا ذکر کر دیا تھا۔ اس روز بھی راضی صاف مکر گیا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی سیب کی قسم بھی کھائی تھی کہ اس کے ساتھ کوئی لڑکی نہ تھی، وہ کسی لڑکی کو لے کر ساحل سمندر پر نہیں گیا تھا۔ تب نیا اندر سے لرز گئی تھی، اس نے مرد کا ایسا گھناؤنا روپ کبھی نہیں دیکھا تھا کہ فضول باتوں کے لیے مرد اپنی بیٹی کی جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں۔ اسے راضی کی ساری بات ہی جھوٹ نظر آنے لگی تھی۔ باپ کے لیے بیٹی سے بڑھ کر پیارا اور مقدس رشتہ کوئی نہیں ہوتا، مگر آوارہ عورتوں کی خاطر ایسے مرد بیٹی کے سر پر بھی ہاتھ رکھ کر قسم کھا لیتے ہیں۔ راضی اپنے کمرے میں جا کر تیار ہونے لگا۔ آج عرصہ دراز کے بعد وہ شام کو گھر آ گیا تھا اور نیا خوش ہوئی تھی کہ آج کی شام اس کے ساتھ گزارے گی، مگر اس نے اپنی تمام شام خود ہی برباد کر لی تھی اور اپنے اوپر خوشبوئیں چھڑک کر باہر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ نیا کا دل کٹ کٹ کر لہو لہو ہونے لگا۔ امی جان کے بعد وہ اتنی ہراساں تھی کہ ہر قیمت پر راضی سے سمجھوتا کرنا چاہتی تھی، ابھی واقعی اپنے ضمیر کا گلا گھونٹ کر راضی کے اشاروں پر چلنا چاہتی تھی، مگر اب راضی اس کے ہاتھ میں اپنی باگیں نہیں پکڑاتا تھا۔ وہ بدک گیا تھا۔ نیا وہیں بیٹھی رہ گئی، زندگی کی ڈور پھر سے الجھ گئی تھی اور کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ کبھی اس کا دل چاہتا کہ وہ بھی بغاوت کر دے، اس گھر سے نکل کر اپنا علیحدہ جہان بسا لے، کبھی سوچتی خانم کے پاس چلی جائے۔ خانم نے کہہ دیا تھا کہ اس کے دروازے نیا کے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے، مگر دوبارہ اس دنیا میں جانے کے لیے نیا کہانی نہ بن جائے گی بلکہ اسکینڈل بن جائے گی، اور یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ خانم اس کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ ہارے ہوئے جواری کو ہمیشہ منمانی شرائط پر دوبارہ شامل کیا جاتا ہے، گرے ہوئے گھوڑے پر کون پیسہ لگاتا ہے۔ خانم نے ٹھیک ہی تو کہا تھا کہ پہلے عورت کو اپنے پاؤں مضبوط کر لینے چاہیے۔ وہ عورت جو گھر کو ٹھکرا کر زمانے سے لڑنے کے لیے باہر نکل جاتی ہے، اس کی ساری زندگی غالباً سودے بازی سے ہی گزرتی ہے۔ اسے بھی سودے بازی کے بغیر شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ خانم نے کہا تھا کہ اپنے قدم پہلے مضبوط کر لو، مگر اس نے تو راضی کے سامنے گھٹنے ٹیک کر
آمنن و صدقن کہہ دیا تھا، کاش وہ خانم کی بات پر کان دھر لیتی۔ ایک گھر اور حق مہر کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا، اور گھر بھی اس کے نام پر اس لیے کیا گیا تھا کہ زمین اس کے نام پر تھی، ورنہ وہ تو عشق میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ راضی کے ہر ادا پر ایمان لے آئی تھی۔ پہلے اس دلدل سے نکل آئی تھی تو امی جان ہمراہ تھیں، ان کا کمزور سہارا کتنا قوی تھا، سارے زمانے سے اسے لڑ سکتی تھی، کوئی اس پر انگلی نہیں اٹھاتا تھا، اپنی مرضی سے زندگی بسر کرتی تھی۔ اور اب دو معصوم بچوں کا ساتھ تھا اور دوسری طرف زمانہ منہ کھولے کھڑا تھا۔ پھر اس راضی کا کچھ پتہ نہیں تھا، جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ اس کے ساتھ لڑ لڑ کے وہ اندرونی طور پر کمزور ہو گئی تھی، اب آگے جانے کی اس میں ہمت کہاں رہ رہی تھی۔ اسے ہر موڑ پر راضی کو منانا پڑے گا، اس نے اپنے دل میں سوچا۔ باہر کی ٹھوکریں کھانے سے بہتر ہے کہ وہ شوہر کی ٹھوکریں کھائے۔ راضی کے دیے ہوئے دکھ اٹھا لے، کبھی تو زندگی کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ وہ اٹھ کر راضی کے کمرے میں چلی گئی۔ اس وقت وہ بالکل تیار ہو چکا تھا، اس نے اپنا سیاہ سوٹ پہن لیا تھا، اس کے ساتھ سرخ چیک والی ٹائی تھی، اپنے اوپر بے شمار خوشبوئیں چھڑک لی تھیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے کمرہ اجلے عروسی ہے، اور اس کی پرانی عادت تھی کہ باہر نکلنے سے پہلے بیشتر خوشبوئیں اپنے اوپر چھڑکا کرتا تھا۔ کبھی نیا کو اس کی عادت بہت اچھی لگتی تھی، مگر اب اس عادت سے اسے چڑ تھی۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ خوشبوؤں میں بس کر وہ کہاں جاتا ہے۔ اندر جا کر وہ اس کے قریب کھڑی ہو گئی، مگر راضی نے پرواہ بھی نہیں کی، اسٹول پر بیٹھ کر سیاہ جرابیں پہننے لگا۔ نیا اس کے قریب فرش پر بیٹھ گئی اور اس کے ہاتھ سے جرابیں پکڑتے ہوئے بولی، لاؤ میں پہنا دوں۔ راضی نے جرابوں پر گرفت مضبوط کر لی اور اتنی زور سے لات ماری کہ نیا دور جا گری۔ مجھے یہ دیسی فلموں والی باتیں مرغوب نہیں کرتی، میں اپنے کام خود کر سکتا ہوں۔ نیا حیرت سے بس اس کے چہرے کو دیکھتی رہی اور سوچتی رہی، یہ آدمی کس قدر مغرور ہے، آخر اس کا بھی تو کوئی علاج ہوگا دنیا میں۔ تم جہاں جانا چاہو چلی جاؤ، دفع ہو جاؤ، میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، میں تمہیں بہت کچھ دے چکا ہوں، اگر کم ہو تو اور لے لو۔ نیا وہیں فرش پر بیٹھی رہی۔ یہ کون سی نئی بات تھی، ایسے فقرے سے روز ہی سننے پڑتے تھے۔ وہ اب جاتی بھی کہاں، آگے تو گھپ اندھیرا تھا۔ راضی تیزی سے باہر نکل گیا اور نیا کو ایسے لگا جیسے ٹھنڈی زمین نے اسے نگل لیا، شاید وہ دیر تک اسی طرح گمسم بیٹھی رہتی۔ باہر کسی کی کار کے ہارن کی آواز آئی تو وہ چونک اٹھی، اٹھ کر دیکھا تو واقعی دوسری کار تھی اور اسی میں سے مہتاب علاؤالدین اتر رہی تھی، ساتھ ہی اس کا شوہر بھی تھا۔ نیا کو یقین تھا کہ راضی اب ضرور رک جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ راضی ان کو لے کر اندر آ رہا تھا۔ نیا نے جلدی جلدی آئینے کے آگے کھڑے ہو کر اپنے بکھرے بال سمیٹے اور ستے ہوئے چہرے پر خوشبودار کریم لگائی۔ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر راضی نے نیا کو یوں آواز دی جیسے دونوں میں کبھی جھگڑا ہوا ہی نہیں تھا، اور نیا بھی اپنے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ سجا کر ادھر لپکی۔ اب وہ مسکراہٹوں کی سوداگری سے بڑی اچھی طرح واقف ہو گئی تھی۔ جس قسم کی مسکراہٹ کی ضرورت ہوتی اسے اپنے نہا خانے سے اٹھا کر اپنے ہونٹوں پر سجا لیتی۔ مہتاب علاؤالدین حسب معمول بہت بنی ٹھنی ہوئی تھیں اور بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ ان کے ساتھ پالتو کتے کی طرح ان کا شوہر بیٹھا ہوا تھا۔ نیا سلام کر کر بیٹھ گئی اور خوب گھل مل کر باتیں کرنے لگی۔ مہتاب علاؤالدین ان کے حلقے کی زبردست عورت تھی، اسے مردوں کو دیوانہ بنانے کا فن آتا تھا۔ اس کے قریب جانے والا ہر آدمی اس کا اسیر ہو جاتا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی جتنی طرح دار تھی۔ سانولے رنگ کے اوپر غضب کا میک اپ کر لیتی تھی، چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو اوپر نیچے سے سیاہ کر لیتی تھی جس سے وہ بڑی نظر آنے لگتی تھی۔ خوبصورت لباس پہنتی تھی، مگر کوشش یہ کرتی تھی کہ جو بھی لباس پہنے اس میں سے جسم کی خوبصورتیاں ہمیشہ جھلکتی رہیں۔ اس وقت بھی اس نے برائے نام چولی کے ساتھ سیاہ پرنٹڈ ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ بال چھوٹی بچیوں کی طرح مختصر کاٹے ہوئے تھے، گلابی لپسٹک زدہ ہونٹ اور کجلا بھری آنکھیں ہلا ہلا کر وہ اپنی شخصیت کا جادو جگا رہی تھی۔ نیا کو معلوم تھا کہ راضی اسے بہت پسند کرتا ہے۔ راضی کئی بار اس بات کا اعتراف بھی کر چکا تھا۔ خود مہتاب علاؤالدین کو بھی اس بات کا احساس تھا۔ پتہ نہیں علاؤالدین کس مٹی کا بنا ہوا تھا کہ وہ ساری رات وہ یہ نظارے دیکھتا پھر بھی مسکراتا رہتا۔ نیا کو مہتاب علاؤالدین ہمیشہ بری لگتی تھی، مگر آج کا آنا اس کا بہت اچھا لگا۔ کم از کم اس کے آتے ہی راضی تو واپس آ گیا۔ اس کے چہرے سے وہ کرختگی اور رعونت دور ہو چکی تھی، یوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا جیسے اس نے لڑنا سیکھا ہی نہ ہو۔ نیا کے ساتھ اس کا لب و لہجہ بھی بدل گیا تھا، ہنس کر بولا، جان کوئی چائے وائے پلاؤ نا۔ ابھی لائی۔ نیا جھپٹ کر باورچی خانے میں چلی گئی۔ جب چائے لے کر واپس آئی تو ڈرائنگ روم میں کہکے پھوٹ رہے تھے۔ نیا نے چائے بنا کر سب کو پیش کی۔ نیا تم چائے بہت اچھی بناتی ہو۔ مہتاب نے مسکرا کر اس کے ہاتھ سے پیالی لے لی۔ چائے پی کر ہی تو میں اس کا غلام ہو گیا تھا، راضی نے جھوم کر کہا، اور نیا ہنس پڑی۔ اور پھر زندگی بھر تم نے مجھے چائے بنانے پر لگا دیا، نیا نے کہا۔ اس پر سب لوگ ہنسنے لگے۔
دیکھو نا، راضی نے ہنس کر کہا، ہم تو حسیناؤں کی خدمت کو ہی اپنا فرض سمجھتے ہیں، سب حسیناؤں کی اس طرح خدمت نہ کرنا جیسی میری کر رہے ہو، نیا نے برجستہ کہا اور سب لوگ سمجھے بغیر ہنسنے لگے۔ مہتاب تم کچھ کھاتی کیوں نہیں ہو؟ نیا محبت سے بولی۔ بس میں آج کل تمہیں مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تم تو سدا بہار حسن لائی ہو، نیا نے کہا۔ اس پر مہتاب نے بہت اتراء کر راضی کی طرف دیکھا۔ راضی کی آنکھیں والہانہ اس پر نثار ہو رہی تھیں اور وہ بھی برابر راضی کو نخرے دکھا رہی تھی۔ نیا ہنس ہنس کر سب سہ رہی تھی۔ میں تو اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر نظر بھی اٹھانے کی جرات نہیں کرتا، راضی نے کسی بات پر ہنس کر کہا تو نیا صرف مسکرا دی۔ ایک بہت بڑا جھوٹ تھا، مگر بعض اوقات ایسے جھوٹ حوصلوں کو تقویت دیتے ہیں، کسی دوسری عورت کو مسخر کرنے کے لیے ہی صحیح۔ راضی نے یہ جھوٹ تو بولا، نیا اس بیچارے کو تھوڑی سی چھٹی دے دیا کرو، مہتاب نے ہنس کر کہا۔ کہاں چھٹی مل سکتی ہے جب مقابل تم جیسا قاتل ہو؟ نیا نے بھی چوٹ کی، مگر اسے وہ عورت سمجھ نہیں سکی، بلکہ کہکا لگا کر ہنسنے لگی۔ جان، ان کو وہ ٹیپ تو سناؤ جو میں کل لایا تھا، راضی نے اتنے پیار سے کہا کہ نیا بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ ٹیپ لگاتے وقت نیا سوچنے لگی کہ یہ کتنی بڑی اذیت ہے کہ تمہارے سامنے تمہارا شوہر کسی دوسری عورت پر نثار ہو رہا ہو، مگر کبھی کبھی اس اذیت میں بھی کتنا مزہ آتا ہے، جیسے نشتر چبونے سے درد میں کمی آ جاتی ہے، اور اس گھر کا جمود کبھی کبھی ایسی ہی اذیت ناک باتوں سے ٹوٹتا تھا۔ سب لوگ گیت سن کر جھومنے لگے تھے۔ گیت عشقیہ تھا اور غالباً راضی مہتاب کو ہی سنانا چاہتا تھا۔ اس میں محبوب کے سانولے سلونے چہرے کی تعریف کی گئی تھی۔ مہتاب کبھی کبھی دیدہ زیب نظروں سے راضی کو دیکھ لیتی۔ نیا سوچ رہی تھی وہ ایسی کیوں نہیں بن جاتی جیسی مہتاب علاؤالدین ہے، اسے اپنا حلقہ احباب میں یہی کچھ دیکھا ہے۔ سب گھروں میں چور ہوتا ہے، مردوں پر نہیں بلکہ عورتوں پر تعجب ہوتا ہے کہ وہ کس طرح برداشت کر لیتی ہیں، جبکہ اس نے اس جدید سوسائٹی میں ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں جو چاہتی تھیں کہ شوہر کے علاوہ آس پاس کے حلقے میں ان کے دو چار عاشق بھی ہوں۔ وہ بددیانتی نہیں سمجھتی تھیں اس کو۔ نیا یوں تو بہت ماڈرن بنتی تھی، مگر اندر کی گرہ نہیں کھول سکی تھی۔ یہ گرہ عبدالرحیم کے ہاتھوں بندھی تھی، کیسے کھل جاتی؟ مہتاب اور اس کا شوہر رات گئے تک بیٹھے رہے، سب نے مل کر کھانا کھایا۔ نیا گرم گرم کباب بنا کر لاتی رہی۔ راضی کا موڈ ہمیشہ سے زیادہ خوشگوار تھا، نیا بھی شام والی بات بھول گئی تھی۔ وہ لوگ رات کے 12 بجے گئے تو نیا کپڑے بدل کر خوش خوش بیڈ روم میں آئی، یہ سوچ کر کہ راضی سے دوبارہ بات کرنے کا موقع ملے گا اور وہ کسی طرح اپنی بات منوا لے گی۔ راضی ایک رسالہ پڑھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر کرخت سی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ راضی، وہ قریب آ کر بڑے پیار سے بولی۔ منہ سے کچھ کہے بغیر راضی نے صرف نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں اتنی کوفت تھی کہ نیا لرز گئی، پھر اپنے آپ سے بولی، بیویاں بغیرت ہوتی ہیں، اس لیے ہر قسم کی بے عزتی کو پی جاتی ہیں، تو بھی پی جا۔ اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو جیسے میں تمہاری کچھ بھی نہیں لگتی؟ اچھا، راضی طنزیہ بولا، مہمانوں کی وجہ سے میں ذرا لحاظ کر گیا تو تم نے میرے بارے میں غلط اندازہ لگا لیا۔ نہیں راضی، نیا اس کے قریب بیٹھ گئی، میں تمہارے بارے میں کبھی غلط اندازہ نہیں لگاتی، میں تمہارے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتی ہوں۔ کام؟ راضی طنزیہ ہنسا۔ پہلے اپنی صورت دیکھو، اپنا حلیہ دیکھو، مہتاب کو دیکھا تھا تم نے؟ کتنی شاندار عورت ہے، اس کے بھی 2 بچے ہیں۔ نیا کا دل چاہا کہ وہ کہہ دے کہ مہتاب نے تو شوہر کو پالتو جانور بنا رکھا ہے جو اس کے اشاروں پر ناچتا ہے، کبھی وہ اس کے اندرونی آگ میں جلی ہوئی تو اس کے چہرے پر خراشیں نظر آئیں، مگر وہ جانتی تھی کہ ایسی بات کہہ دینے سے ساری رات غارت ہو جائے گی۔ اب اسے راضی سے ڈر لگنے لگا تھا، اسی لیے وہ کوئی تلخ بات بھی نہ کہتی تھی۔ وہ خاموش ہو گئی تو راضی بولا، میرے ساتھ کام کرنے کے لیے عورت کو اسمارٹ ہونا ضروری ہے، ذہنی طور پر چاقو چوبند۔ وہ پھر کتاب پڑھنے لگا، نیا دور بیٹھ کر دور کی باتیں سوچنے لگی۔ دوسرے دن صبح نیا نے موٹر نکالی اور ایک بیوٹی کلینک کے باہر جا کر دم لیا۔ رات اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گی۔ موٹر بند کر کے چابی گھماتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو کمرہ عورتوں سے بھرا ہوا تھا، وہی خوش چہروں والی بھجی بھجی عورتیں۔ انہوں نے مڑ کر نیا کو دیکھا، مگر کسی نے بھی دھیان نہ دیا، شاید اب اس کا سراپا ہی بدل چکا تھا۔ نیا کو دیکھ کر ایک خاتون پیشوائی کو بڑی اور بڑے اچھے انداز میں بولی، فرمائیے، آپ پہلے ان سب سے فارغ ہو لیں۔ نیا نے کہا، میں پھر بات کروں گی، آپ تشریف رکھیں۔ اس نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا، نیا بیٹھ گئی اور غور سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ خاتون اپنی جگہ پر چلی گئی تھی، اس کے ساتھ اور لڑکیاں کھڑی تھیں، ایک بہت ہی دبلی پتلی تھی اور دوسری بہت ہی موٹی۔ وہ ان سے مخاطب ہوئی،
احساس کمتری میں مبتلا ہونا اچھی بات نہیں۔ آپ ہلکی ایکسرسائز کیا کریں اور اچھی غذا کھایا کریں۔ دودھ کے ساتھ بلائی اور کریم کا استعمال رکھیں۔ پھلوں میں کیلا اور آم زیادہ کھایا کریں، جلد ہی آپ کا وزن بڑھ جائے گا۔ ویسے آپ اتنی بری نہیں لگتی جتنا آپ کو کمپلیکس ہے۔ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے جسم کی مناسبت سے موزوں لباس پہنا کریں۔ اب یہی دیکھیں، آپ نے کھڑی لائنوں والی قمیض پہن رکھی ہے، اس میں آپ اور زیادہ دبلی اور لمبی دکھائی دے رہی ہیں۔ عام طور پر آپ بڑے بڑے پھول والے پرنٹ اور شوخ رنگوں کے کپڑے پہنا کریں۔ کالے رنگ کے کپڑے نہ پہنا کریں، کالے کپڑوں میں بھی انسان دبلا پتلا نظر آتا ہے۔ پھر وہ موٹی لڑکی کی طرح مڑی اور بولی، یہ آپ کی سہیلی ہے؟ نہیں، یہ میری کزن ہے۔ آپ کے برعکس یہ بہت موٹی ہے اور انہوں نے بڑے بڑے پھولوں والے گرے رنگ کا سوٹ پہن رکھا ہے۔ بی پہلے تو آپ اپنا وزن کم کریں۔ یہ میں آپ کو خوراک کا ایک چارٹ دے رہی ہوں، اس کے مطابق کھانا کھائیں، ہر روز یہاں آ کر 1 گھنٹہ ورزش کیا کریں اور یہ بڑے بڑے پھولوں والے کپڑے پہننا چھوڑ دیں۔ آپ زیادہ تر لائنوں والے گہرے رنگوں والے کپڑے پہنا کریں یا پھر چھوٹا پرنٹ ہو۔ میرا خیال ہے 1 مہینے میں آپ کا وزن کم ہو جائے گا۔ ہاں، آپ میٹھا بالکل نہ کھائیں۔ مگر اس کو تو آئس کریم بہت پسند ہے، دبلی لڑکی نے لقمہ دیا۔ نہیں، آئس کریم اور چاول تو بالکل بند کر دیں، پھلوں میں بھی صرف سنگترا کھائیں۔ آپ کو معلوم ہے سنگترے کے چھلکے میں کیا تاثیر ہے؟ وہ خاتون لیکچر دینے کو تیار تھیں اور نیا کو بیٹھے بیٹھے اختلاج ہونے لگا۔ اسے اپنا زمانہ یاد آ گیا۔ اسی طرح وہ بھی دوسروں کے سامنے بے تکان بولا کرتی تھی، مظلوم عورتوں کو ہدایات دیا کرتی تھی، ہمیشہ خوبصورت نظر آنے کے مشورے دیتی تھی، مردوں کا مقابلہ کرنے پر اکسایا کرتی تھی اور سمجھتی تھی کہ وہ تسخیر کی چوٹی پر کھڑی ہے۔ مگر وہ تو اب وہی عورت تھی اور کتنے تعجب کی بات تھی کہ آج پھر ان مجبور عورتوں کے کٹہرے میں کھڑی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری پیشہ ورانہ مجبوریاں ہیں، گاہکوں کو پھنسانے کے انداز۔ نہ کوئی کسی کو حسن دے سکتا ہے، نہ جوانی۔ مگر اسی وقت کلینک والی خاتون اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اب آپ فرمائیں۔ نیا نے دیکھا وہ بہت معمولی شکل و صورت کی عورت تھی، اس کے اندر ایک بھی ایسی بات نہ تھی جو اس سے مشورہ لیا جاتا، مگر اب آ کر پھنسی تو بولنا پڑا۔ میں اپنا وزن کم کرنا چاہتی ہوں۔ خاتون نے اسے سر سے پیر تک دیکھا اور بولی، آپ کو پیٹ اندر کرنے والی ایکسرسائز کی ضرورت ہے۔ نیا ہنس پڑی تو وہ بولی، ویسے آپ کو فیشل کی بھی ضرورت ہے، آنکھوں کے گرد سا ہلکے پڑ گئے ہیں، آنکھوں کے باہر لائنیں بھی پڑ گئی ہیں، تھوڑی کے نیچے بھی ماس ڈھیلا ہو گیا ہے، آپ کو ہر مہینے 1 مساج دوں گی۔ وہ اپنا لیکچر شروع کرنے والی تھی کہ نیا ایک دم بول اٹھی، مجھے صرف اپنا وزن کم کرنا ہے کیونکہ میرے پاس ایکسرسائز سائیکل نہیں ہے، باقی میں سب جانتی ہوں، میں نے بیوٹی ٹریٹمنٹ میں ڈپلومہ کیا ہوا ہے۔ اچھا، وہ عورت ایک دم خاموش ہو گئی۔ کچھ اور ضروری باتیں کر کے نیا باہر نکل آئی۔ آج دنیا کی ہر بات ہی اسے کھوکھلی لگ رہی تھی۔ اصل چیز تو دل کی خوشی ہے، دل خوش نہ ہو تو چہرے پر روشنی نہیں ہو سکتی۔ سچی خوشی ایکسرسائز اور ٹریٹمنٹ میں نہیں ہے، اپنے گھر میں ہے۔ داغ چہرہ اور زخمی دل لیے جانے زبائش زدہ خانوں میں کیا ڈھونڈتی پھرتی ہیں یہ عورتیں۔ مرد کے لیے حسین عورت وہ ہے جو اپنے اختیار میں نہ ہو، پرائی ہو، دور ہو، نئی ہو، زلفیں، گیسو، آنکھیں، ہونٹ، سب کتابی باتیں ہیں۔ نیا کا دل جلنے لگا۔ وہ یوں ہی موٹر میں آ بیٹھی، ادھر ادھر آوارہ گردی کرتی رہی۔ پھرتے پھراتے اس کی نظر سامنے ایک بورڈ پر پڑی۔ پہلے تو اس کے قریب سے گزر گئی، پھر دوبارہ مڑ کر آئی اور غور سے بورڈ پڑھا۔ لکھا تھا، پروفیسر غلام ربانی، ماہر نفسیات، ہر قسم کے مشوروں کے لیے تشریف لائیے۔ نیا نے اپنی موٹر روک لی۔ کئی دن سے وہ سوچ رہی تھی کہ وہ اپنا معاملہ کسی ماہر نفسیات کے سپرد کر دے۔ ماں سر پر نہیں رہی تھی، کوئی سہیلی بھی نہ تھی جس سے وہ مشورہ کرتی، کوئی درد دل سننے والا نہیں تھا۔ دل چاہتا تھا کہ کسی ایسے ہی آدمی سے ملے، خصوصاً جب وہ رسالوں میں دیکھتی تھی کہ لوگ لکھ کر اپنے مسئلوں کا حل پوچھتے ہیں، تو وہ کیوں نہ پیسے دے کر چارہ گر پیدا کرے، شاید یہ دانشور اسے زندگی کا نیا راستہ بتا سکے۔ اب جو سامنے بورڈ نظر آیا تو فوراً دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ ان پروفیسر صاحب سے ابھی ملے گی۔ اگر کل پر بات رکھ لیتی تو جانے کل اس کا موڈ کیسا ہوتا۔ وہ ملاقات کے کمرے میں بیٹھ گئی۔ ایک سوکھا سا ملازم جھانک کر اندر چلا گیا۔ چونکہ اس وقت کوئی اور ضرورت مند نہیں آیا تھا، اس لیے پروفیسر صاحب نے اسے فوراً اندر بلا لیا۔ پروفیسر صاحب 50 کے لگ بھگ ہوں گے، پچکے ہوئے رخسار تھے، آنکھیں بجھی سی، شکل سے ذرا بھی ماہر نفسیات نہیں لگ رہے تھے بلکہ ہونک لگ رہے تھے۔ نیا ڈرتی جھجکتی ان کی میز کے سامنے بیٹھ گئی۔ پروفیسر صاحب، میں آپ سے مشورہ لینے آئی ہوں، وہ گلا صاف کر کے بولی۔ پروفیسر صاحب نے اس کی طرف یوں دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں کہ اور کس لیے آنا تھا تمہیں یہاں، مگر بڑے مکان کی انداز میں بولے، جی بیان کریں بی بی۔
جی جی، نیا پھر رک گئی۔ اب اسے اپنا مسئلہ بہت حقیر سا نظر آنے لگا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ شاید آپ میری کچھ مدد کر سکیں، آج کل میں ذہنی طور پر بہت پریشان رہتی ہوں۔ پروفیسر صاحب نے صرف سر ہلایا۔ تب نیا کو احساس ہوا کہ وہ انتہائی احمق لگ رہی تھی۔ اب ہمت کر کے اسے سب کچھ کہہ دینا چاہیے۔ جی بات تو وہی پرانی ہے، یعنی میرے شوہر میرے کچھ نظریاتی اختلافات ہو گئے ہیں اور ہماری ازدواجی زندگی مجروح ہو رہی ہے۔ پروفیسر صاحب چپ رہے۔ شاید وہ چاہتے تھے کہ نیا کی جھجک دور ہو جائے، وہی سب کچھ کہتی چلی جائے، اور ہوا بھی یہی۔ نیا نے نظریں جھکا کر سب کچھ کہہ دیا، اول سے لے کر آخری پھانس تک۔ یہاں ایک جگہ رک گئی کیونکہ اب پہلی شادی کا حوالہ ناگزیر ہو گیا تھا۔ پروفیسر صاحب بڑی مشاقی سے بولے، ڈاکٹر سے اپنی بیماری چھپائی جائے تو وہ صحیح طور پر علاج نہیں کر سکتا۔ اگر آپ علاج کے لیے آئی ہیں تو پھر کوئی بات اپنے دل میں نہ رہنے دیں۔ نیا نے مختصراً اپنی پہلی زندگی کی بھی کہانی سنا دی۔ سب کچھ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ اسے ایسے لگا جیسے پروفیسر صاحب سنتے سنتے مراقبے میں چلے گئے ہیں، کیونکہ کافی دیر تک وہ نظریں جھکائے بے حس و حرکت بیٹھے رہے۔ جب نیا کو بے چینی ہونے لگی تو انہوں نے سر اٹھایا اور بولے، آپ گھبرائیں نہیں، آپ نے مجھے کوئی نئی کہانی نہیں سنائی۔ یہاں سینکڑوں عورتیں آتی ہیں اور کم و بیش ایسی ہی کہانیاں سنا کر چلی جاتی ہیں۔ وہ کچھ دیر رکے اور نیا کے تاثرات پڑھنے لگے۔ ہمارے ملک میں 90% عورتیں اپنے شوہر کی بے حسی کا گلہ کرتی ہیں۔ ہمارے پیشے کا جہاں یہ تقاضا ہے کہ ان کے حالات اپنے تک محدود رکھیں، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے حالات کا اچھی طرح جائزہ لے کر کوئی راستہ نکالیں۔ جی، نیا نے آہستہ سے کہا، آپ جانتی ہیں تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بجتی، ممکن ہے دوسری پارٹی کو بھی آپ سے کچھ شکایتیں ہوں، ان شکایات پر کان دھرنا بھی ضروری ہے۔ آپ کا مطلب ہے کہ آپ میرے شوہر سے ملیں گے؟ نیا نے خوفزدہ لہجے میں کہا، اگر ضرورت پڑی تو ملنا پڑے گا۔ پروفیسر صاحب، آپ کو معلوم ہے ہمارے معاشرے میں ایسی باتوں کی اجازت نہیں دی جاتی۔ کیسی باتوں کی بی بی؟ پروفیسر صاحب نے پوچھا۔ یہی کہ شوہر کی شکایت کسی غیر مرد سے کی جائے۔ حالانکہ یہ شکایت نہیں ہے، یہ قدم تو گھر کے سکون کو بحال کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ آخر آدمی پریشان ہو تو کیا کرے؟ مصیبت میں تو دیوار سے بھی مشورہ لے لیتے ہیں۔ میرے سر پر چونکے کوئی ہے نہیں، اس لیے میں آپ کے پاس چلی آئی ہوں، مگر میرے شوہر میرے اس فعل کو انتہائی کبھی کہیں گے۔ آپ تو ناحق گھبرا گئیں۔ پروفیسر صاحب گویا ہوئے۔ میں نے کہا تھا اگر ضرورت پڑے، اور میں ضرورت کا اچھی طرح جائزہ لوں گا، اور بعض باتوں میں مصالحت کے لیے ان کو بلا کر سمجھانا پڑے گا۔ نہیں پروفیسر صاحب، نیا جلدی سے بولی، اگر آپ کے پاس کوئی ایک طرفہ حل ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ اگر آپ ان سے ملیں تو پھر طلاق یقینی ہو جائے گی۔ بی بی، آپ طلاق سے کیوں ڈرتی ہیں؟ نیا حیران ہو کر ان کا چہرہ دیکھنے لگی تو پھر وہ بولے، جبکہ آپ ایک مرتبہ طلاق لے چکی ہیں تو کیا پروفیسر صاحب طلاق میرا مقدر بن جانا چاہیے؟ فرض کریں کہ اگر یہ آپ کا مقدر ہو تو آپ اسے کیسے بدل سکتی ہیں؟ نیا پوری جان سے لرز گئی۔ پروفیسر صاحب صریحاً بدشگونی کی باتیں کر رہے تھے، گویا آپ میرے ذہن میں یہ بات ڈال رہے ہیں۔ نیا نے جزبز ہو کر کہا، میرا خیال ہے آپ بہت بہادر عورت ہیں۔ ہاں پروفیسر صاحب، یہ فکرہ بہت بڑا ٹونک ہے، مگر اسی فکرے سے عورت کو بہت گھن آنے لگتی ہے، کیونکہ عورت صرف عورت بن کر رہنا چاہتی ہے۔ پروفیسر صاحب تھوڑی دیر خاموش بیٹھے، ایک کاغذ پر لائنیں بناتے رہے، پھر بولے، آپ کچھ اپنی نجی زندگی کے بارے میں بھی بتائیں۔ نیا نے نظریں اٹھا کر استفہامی انداز میں ان کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ تو تقریباً سبھی کچھ بتا چکی تھی۔ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں، میرا مطلب ہے میاں بیوی کی پرائیویٹ ذاتی زندگی کے بارے میں۔ نیا نے گھور کر پروفیسر صاحب کو دیکھا۔ جو کچھ نیا بتا چکی تھی وہ ایک ذہین انسان کے لیے کافی تھا۔ اسے گمگو کی کیفیت میں دیکھ کر پروفیسر صاحب بولے، کیا وہ اس معاملے میں آپ پر تشدد کرتے ہیں، بے حسی اختیار کرتے ہیں، یا ان کے مطالبات کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ اور وغیرہ وغیرہ؟ انہوں نے بہت لہک لہک کر کہا۔ اوہو، نیا ایک دم اٹھی۔ اب پروفیسر صاحب کوئی چٹپٹی اور مزیدار قسم کی داستان سننا چاہتے ہیں۔ اپنے بجھتے دل اور سوئے ہوئے ولولوں کو جگانے کے لیے ایسا کرنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ شاید اب ان کی زندگی میں یہی کچھ رہ گیا تھا کہ ایسی کہانیوں سے دل بہلایا کریں۔ نیا کو اپنا کھوکھلا پن خود برا لگنے لگا اور وہ یہاں سے اٹھنے کا بہانہ تلاش کرنے لگی۔ گھڑی دیکھ کر بولی، معاف کیجیے گا پروفیسر صاحب، مجھے اب گھر جانا ہوگا، میری بچی کے دودھ کا وقت ہو گیا ہے۔ دراصل میں گھر سے آپ سے ملنے کے ارادے سے نہیں نکلی تھی، آپ کا بورڈ دیکھ کر ادھر آ گئی اور باتوں میں بچی کو بھول گئی تھی۔ اب اجازت دیجیے، میں کل پھر آؤں گی اور باقی باتیں میں بعد میں بتاؤں گی، آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گی۔
بہت بہتر بیبی۔ پروفیسر صاحب بھی کھڑے ہو گئے۔ جیسے آپ کی خوشی، جب بھی چاہیں آپ خوشی سے تشریف لائیں۔ نیا نے پرس کھولا فیس ادا کرنے کے لیے۔ آخر اس نے 1 گھنٹہ تو لیا تھا، مگر اسے 1 گھنٹے میں حاصل کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ پوچھنے سے پہلے اس کی نظر میز پر رکھے ایک بورڈ کی طرف اٹھ گئی جس پر ان کی فیس درج تھی۔ نیا نے سرخ نوٹ ان کی طرف بڑھایا تو انہوں نے یوں دبوچا جیسے بلی چوہے کو دبوچتی ہے۔ نیا نے غور کیا، پروفیسر صاحب کا چہرہ اس طرح تھا جیسے لکڑی کا تختہ، نہ جذبات، نہ احساسات، نہ ہمدردی کی کوئی کرن۔ نیا خداحافظ کہہ کر باہر نکل آئی۔ اسے احساس زیاں ہونے لگا تھا کہ آج تک اس نے دل کی بات کسی سے نہ کہی تھی۔ روح پر منو بوجھ لیے پھرتی تھی، یہی بوجھ اس کا سرمایہ تھا۔ آج اس بوجھ کو ذرا سا کھسکانے کی کوشش کی تو اپنا تن من خالی نظر آنے لگا۔ بعض اوقات دل کے دکھ کسی کو کہہ کر تن من ہلکا پھلکا نظر آنے لگتا ہے۔ روح پر چھائے غموں کے بادل بھگ سے اڑ جاتے ہیں، مگر پروفیسر صاحب سے مل کر دل اور بھی بوجھل ہو گیا تھا۔ جن کو ہم لوگ علم کا خزانہ سمجھتے ہیں وہی لوگ اندر سے خالی ٹن ٹن بجنے لگیں تو کس قدر قلق ہوتا ہے۔ کیا دنیا میں کوئی روشنی نہیں دکھا سکتا؟ ہر کوئی اپنی مسند پر شعبدہ باز بن کر بیٹھا ہے۔ نیا کا رونے کو جی چاہ رہا تھا، گھر جانے کو تو اس نے بہانہ بنایا تھا۔ اداس اور ویران گھر سے اسے کیا کرنا تھا؟ راستے میں راضی کے پرانے دوست یامین کا گھر پڑتا تھا۔ اس کی بیوی بہت ہی ہمدرد اور سلجھی ہوئی خاتون تھی، گو گاؤں کی تھی مگر اچھی سمجھ بوجھ والی تھی۔ یامین صاحب بھی بہت اچھے آدمی تھے، گو وہ راضی کے پرانے دوست تھے اور ہمیشہ نیا کی طرفداری کرتے تھے۔ ان کے حلقہ احباب میں یہی ایک جوڑا تھا جسے راضی کی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کا علم تھا، بلکہ بعض اوقات یہ دونوں ان کی صلح بھی کرا دیتے تھے۔ یامین صاحب عمر میں راضی سے بہت بڑے تھے، اس لیے راضی ان کا احترام کرتا تھا۔ نیا بھی انہیں بالکل اپنے بزرگوں کی طرح سمجھتی تھی، اس لیے جب بھی گھر کے حالات میں کوئی پریشانی ہوتی تو ان کے گھر کا رخ کرتی۔ کبھی یہ لوگ رات گئے تک ان کے پاس بیٹھے رہتے۔ جب کبھی راضی نیا کے ساتھ تلخ کلامی کرتا، یامین صاحب اسے ڈانٹ دیتے اور یہ کہا کرتے، راضی تم یہ مت سمجھنا کہ نیا کا اس دنیا میں کوئی نہیں، میں باز پرس کرنے کے لیے موجود ہوں، جب کبھی اس کو ستاؤ کہ میں تمہارا گریبان پکڑوں گا۔ اور نیا سے بھی یہ کہتے کہ بھابھی میرے ہوتے ہوئے آپ خود کو اکیلا نہ سمجھیں اور ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا کریں، اور جمیلہ ہمیشہ آپ کی طرفدار رہیں گی۔ اسی شے پر بدترین لمحوں میں نیا یامین صاحب کے گھر چلی جاتی تھی اور آج بھی دل پر گھٹائیں سی چھائی ہوئی تھیں، اس لیے سوچا کہ جمیلہ بھابھی کو بتا کر کچھ دل ہلکا کرتی۔ نیا نے موٹر ان کے گھر کی طرف موڑ لی، اندر گئی تو یہ دیکھ کر اسے تعجب ہوا کہ یامین صاحب اس وقت گھر پر ہی تھے، جبکہ اس وقت انہیں دفتر میں ہونا چاہیے تھا۔ نیا انہیں دیکھ کر بوکھلا گئی، پھر سنبھل کر بولی، آج آپ دفتر نہیں گئے؟ نہیں بھابھی، وہ بولے، آج جمیلہ کی طبیعت بہت خراب تھی اور میں آج چھٹی پر ہوں۔ جمیلہ بھابھی کہاں ہیں؟ نیا آگے بڑھ کر بولی، اپنی ایک سہیلی کے ساتھ ہسپتال گئی ہیں اور میں بچوں کے پاس بیٹھا ہوں۔ کب تک آئیں گی؟ بس آنے والی ہوں گی، کچھ ٹیسٹ کرنے تھے، زیادہ دیر نہیں لگے گی، آپ بیٹھیں تو صحیح۔ نیا بیٹھنا نہیں چاہتی تھی لیکن اس وقت واپس جانا اس سے مناسب نہیں لگ رہا تھا، اس لیے بیٹھتے ہوئے بولی، میں تو یوں ہی ادھر سے گزر رہی تھی، سوچا جمیلہ بھابھی سے ملتی جاؤں، مجھے کیا معلوم کہ وہ بیمار ہیں، اب تو انہیں دیکھ کر ہی جاؤں گی۔ نیا ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئی۔ یامین صاحب نے ملازم سے چائے لانے کا کہا۔ یامین صاحب کا مشفقانہ برتاؤ کی وجہ سے نیا انہیں بڑے بھائی یا باپ کی طرح سمجھنے لگی تھی، اسی لیے گھریلو باتوں میں بے تکلف مشورے بھی مانگ لیتی تھی۔ آج چونکہ اس کا جی ہمیشہ سے زیادہ بوجھل تھا اور راضی کی بڑھتی ہوئی بے حسی نے اسے ہر طرح سے تنگ کر رکھا تھا، اس لیے سوچا کہ یامین صاحب سے بھی مشورہ کر لے۔ تھوڑی دیر میں یامین صاحب کمرے میں آ گئے، لائٹر سے سگریٹ سلگایا اور سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، اور سنائے بھابھی، کیا حال چال ہیں اس خبیث کے؟ بس ان کا یہ کہنا تھا کہ نیا کے آنسو سنبھالے نہیں جا رہے تھے، رو پڑی وہ۔ رونے سے جی کچھ ہلکا ہوا، اتنے میں چائے بھی آ گئی۔ نیا نے آنسو پونچھ کر اپنے لیے بھی چائے بنائی اور یامین صاحب کے لیے بھی۔ شکریہ۔ یامین صاحب نے اٹھ کر پیالی اس کے ہاتھ سے لے لی، دوسرے ہاتھ سے سگریٹ ایشٹرے میں بجھایا اور بولے، ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ رونے دھونے سے کام نہیں چلے گا، آپ ذرا سختی سے کام لیں۔ کیسے سختی کروں یامین صاحب؟ وہ تو پہلے ہی بدک رہا ہے، زیادہ لڑائی جھگڑا کروں تو پیچھا چھڑا کر بھاگ جائے گا، اس کے بھاگ جانے سے آپ کب تک ڈرتی رہیں گی؟ اب کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتی جس سے مزید بدمزگی پیدا ہو جائے۔ چائے کے 2-1 گھونٹ پی کر یامین صاحب بولے، راضی کو بہت عرصے سے جانتا ہوں میں، دراصل وہ ایک ایسی زندگی گزارنے کا خواہش مند ہے، شادی بھی اس کے لیے کوئی زنجیر نہیں، آپ ناحق اپنے آپ کو ضائع کر رہی ہیں۔ میں کیا کروں؟ نیا کو اندر سے بہت تکلیف ہوئی، کوئی آدمی راضی کے بارے میں ایسی رائے نہیں رکھتا تھا، سبھی نہ جانے اشارے کنائے میں اس سے کیا چاہتے تھے جسے وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی تھی۔ کاش اتنا اہم فیصلہ کرنے سے پہلے ہی وہ کسی کی بات پر کان دھر لیتی۔
آپ میں سچ سننے کا حوصلہ ہے؟ یامین صاحب نے کہا، جی ہاں، آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہیں، میں اب پتھر کی ہو چکی ہوں، کانچ کی عورت نہیں کہ بکھر جاؤں۔ راضی کے سدھرنے کے امکانات بالکل کم ہیں، اس کے ساتھ آپ کو اسی طرح گزارا کرنا پڑے گا۔ وہ اپنی مرضی کا آدمی ہے، لیکن اس طرح تو میں مر جاؤں گی یا مجھے کوئی روگ لگ جائے گا۔ نیا نے تقریباً رونے والے انداز میں کہا، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اس طرح جینے کو کون کافر کہہ رہا ہے؟ اور کس طرح جیوں؟ آپ خوش رہا کریں۔ کیسے خوش رہوں یامین صاحب؟ آپ بالکل بچوں والی باتیں کر رہے ہیں۔ دل میں آگ لگی ہے اور میں خوش رہوں؟ مصنوعی مسکراہٹ کا ماسک چڑھا کر میں نے دیکھ لیا ہے، دم گھٹنے لگتا ہے۔ مصنوعی طور پر خوش رہنا تو کوئی بات نہیں ہوتی، خوش رہنا سیکھیں۔ کس طرح؟ جس طرح راضی خوش رہتا ہے۔ راضی کس طرح خوش رہتا ہے؟ اس نے زندگی کی رنگینیوں سے منہ نہیں موڑا، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ جس بات میں اسے خوشی محسوس ہوتی ہے وہی کرتا ہے۔ اسی ماحول میں رہتا ہے جہاں اس کا دل خوش ہوتا ہے، انہی لوگوں سے ملتا ہے جو اسے اچھے لگتے ہیں۔ وہ مرد ہے، نیا نے کہا، معاشرہ اس کو یہ سارے حقوق دیتا ہے۔ ارے جانے دیں اب اس معاشرے کی بحث۔ آج کے دور میں عورت بھی سب کچھ کر سکتی ہے، اپنے آپ کو آمادہ تو کریں، یعنی نیا نے ہونکوں کی طرح منہ اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ ہنسنے لگے۔ بھابھی آپ بہت معصوم ہیں، تعجب ہوتا ہے اتنی زندگی آپ نے کیسے گزاری؟ نیا خاموشی سے چائے پینے لگی۔ آدمی جس ماحول میں ہو اسے اپنے آپ کو اسی ماحول کے مطابق ڈھال لینا چاہیے۔ میں عورت ہوں یامین صاحب۔ اجی چھوڑیے، اگر لٹ گیا ایک نشیمن تو کیا غم۔ یامین صاحب نے اپنی آواز ذرا دھیمی کر لی۔ ایسے مردوں کو مزہ چکھانا چاہیے، اگر عورت شریف بنی رہے تو یہ اور بھی اکڑ جاتے ہیں۔ نیا کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، بس وہ انہیں دیکھتی رہ گئی۔ میرا کیا پوچھتی ہیں آپ؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے۔ میں تو شروع سے ہی آپ کا مداح ہوں، جب سے آپ کو ٹی وی پر دیکھا تھا۔ آپ کو تو شاید علم بھی نہ ہو، راضی سے تو میری معمولی سی صاحب سلامت تھی، بھلا میں اس قسم کے آدمی کے ساتھ کوئی رکھ رکھاؤ رکھ کر اپنے آپ کو خطرے میں کیسے ڈال سکتا ہوں؟ وہ تو میں نے آپ کی خاطر ہی اس قدر قریب آنے کا خطرہ مول لیا۔ یہ کہہ کر وہ خجالت سے ہنسنے لگے۔ نیا چپ بیٹھی تھی، مگر دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ موقع تھا ایسی بات کہنے کا بھلا۔ ایسی وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچی تھی کہ یامین صاحب نے کہا، آنسو بہانے اور رونے سے عورتوں کے مسائل حل نہیں ہوتے، اس طرح حسن اور صحت تباہ ہو جائے گی، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ مگر کس طرح؟ وہ جھس ہو کر بولی۔ بھائی اگر آپ صاف صاف سننا چاہتی ہیں تو سنیے، راضی کی دلچسپیاں باہر ہے، اس کو ہمیشہ شراب و کباب، راگ رنگ اور عورت سے دلچسپی ہے۔ آپ اپنی زندگی دے کر بھی اس کی یہ لت چھڑا تو نہیں سکتی، اس لیے جلنا کڑنا چھوڑ کر اپنے دل بہلانے کا سامان ڈھونڈ لیں۔ یعنی نیا بوکھلا گئی۔ ہاں، زندگی تو خوشی سے ہے، خوشی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خوشی ہر قیمت پر خرید لینی چاہیے، اور اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے تو فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوگا کہ شہر میں ہم جیسے مداح بھی ہیں جو عرصہ دراز سے آپ سے باقاعدہ عشق کر رہے ہیں۔ گولی مارے راضی کو، وہ اوروں کو لیے پھرتا ہے، آپ بھی اپنا وقت اپنے مداحوں کے ساتھ گزاریں، اور یہ کوئی گناہ بھی نہ ہوگا۔ جیسے کو تیسا، آپ نے یہ مثل تو سنی ہوگی، آپ جوان ہیں، خوبصورت ہیں، اپنے آپ کو سزا کیوں دے رہی ہیں؟ غصے سے نیا کا چہرہ سرخ ہو گیا، مگر یامین صاحب نے اسے حیا پر محمول کر کے بولتے چلے گئے، میں تو خدا کی قسم آپ کی وجہ سے اسے مسلسل برداشت کر رہا ہوں، ورنہ کبھی نہ کبھی جی چاہتا ہے خنجر اس کے سینے میں اتار دوں۔ بڑا ہی کمینہ آدمی ہے۔ نیا ابھی کچھ کہنے کے لیے مناسب الفاظ تلاش کر رہی تھی کہ ایک دم باہر موٹر رکی، ہارن کی آواز آئی۔ موٹر کی آواز سنتے ہی یامین صاحب باہر لپکے، غالباً ان کی بیوی آئی ہوگی۔ نیا نے بمشکل اپنا موڈ بحال کیا، وہ یامین کی بیوی کے سامنے اپنے احساسات نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ یامین صاحب جمیلہ کو بازوؤں کا سہارا دے کر یوں لا رہے تھے کہ جیسے ان سے بڑا زن مرید اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اسے لا کر انہوں نے صوفے پر لٹا دیا اور ایسے والہانہ انداز میں ان کی طبیعت پوچھی جیسے اس کی فکر میں مرے جا رہے ہوں۔ صوفے پر لٹا کر وہ اتنی فرمانبرداری سے سر جھکا کر بیٹھے تھے گویا کسی عظیم استاد کے سامنے بیٹھے ہوں۔ نیا کی طرف تو انہوں نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، باتیں کرتے کرتے ہی اس کے پاؤں دبانے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر نیا کو جیسے قے آنے لگی۔ وہ تھوڑی دیر بھابھی کے پاس بیٹھی رہی، یوں ہی لایعنی سے سوال کرتی رہی، ان کو صحت کے بارے میں ہدایات دیتی رہی۔ بالآخر وہ سلیقے سے اجازت لے کر کھڑی ہو گئی۔ یامین صاحب بڑے فرمانبردار بنے، اپنی بیوی سے اجازت لے کر اسے باہر تک چھوڑنے آئے اور ان سے کوئی بات نہیں کی، ان کی طرف دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ جاتے جاتے انہوں نے نیا پر ایک حسرت آمیز، انتہائی غلیظ اور ننگی نگاہ ڈالی۔ نیا کے سر سے لے کر پاؤں تک آگ لگ گئی اور وہ اس نگاہ کا مطلب خوب سمجھتی تھی۔
اس میں قصور کس کا ہے نیا بیگم؟ راستے بھر وہ سوچتی رہی۔ جب عورت ڈگمگاتی ہے تو راہبر بھی راہزن بن جاتے ہیں۔ یہ ہیں آج کل کے دوست، تو بھی ہر ایک کا اعتبار کر لیتی ہے۔ چلی تھی ایک مسئلہ حل کرانے، ابھی کئی مسئلے اور کھڑے ہو جاتے۔ سرے بازار ننگے سر نکل آئے تو چاہنے والوں کی کمی نہیں رہتی عورت پہ، کیونکہ مرد نے عورت کو اپنی عیاشی کی شے سمجھا ہوا ہے۔ اس سے بہتر تو اپنے شوہر کے اشاروں پر ناچے۔ نیا اب کیا کرنا چاہتی ہے تو جس راستے پہ جاتی ہے وہیں سام پھن اٹھائے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اب تو راضی سے یہ بات کہہ بھی دے تو جھٹ کہے گا کہ سارا قصور تمہارا ہے، تمہیں ہی لوگوں کو اپنے عشق میں مبتلا کرنے میں مزہ آتا ہے، تم اس کے گھر گئی کیوں تھی؟ اور راضی یامین صاحب پر بھروسہ کتنا کرتا ہے، ایمان جیسا بھروسہ، اور یہ کمبخت اندر سے کیا نکلا؟ نیا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سر میں شدید درد ہو رہا ہے اور رگیں درد سے پھٹی جا رہی ہیں، اور اگر اس نے ذرا سا اور ذہن پر زور دیا تو سر پھٹ جائے گا۔ جن دنوں وہ پریشان ہوتی تھی اسے رات کو نیند بھی نہیں آتی تھی، صبح کو سارا چڑچڑا پن نوکروں پر نکالتی، اور پھر کئی بار اسی عالم میں راضی سے بھی ناشتے کے وقت جھڑپ ہو جاتی تھی۔ سامنے ہی ڈاکٹر کا بورڈ دیکھ کر اسے یاد آ گیا کہ آج کی نیند کی اور سر درد کی کوئی دوا لکھ کر لے جاتی ہوں۔ سارا دن جو پے در پے واقعات ہوتے ہیں وہ اسے آج پھر سونے نہیں دیں گے۔ وہ کلینک میں جا کر بیٹھ گئی اور اپنی باری آنے پر اندر گئی تو بولی، ڈاکٹر صاحب میرے سر میں اکثر درد رہتا ہے، کیا آپ نے اپنی نظر ٹیسٹ کروائی ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا۔ جی ہاں، پہلے بھی میرا یہی خیال تھا، مگر نظر ٹیسٹ کروائی تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ پھر کیا وجہ ہے درد کی؟ یہی تو میں آپ سے پوچھنے آئی ہوں۔ عام طور پر درد کب ہوتا ہے؟ جی زیادہ تر رات کو ہوتا ہے، وہ بھی پچھلی رات۔ اب تو یہ عالم ہے کہ ذرا سا دماغ پر زور دوں اور سوچنا شروع کروں تو سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ اچھا تو پھر آپ سوچتی بھی ہیں؟ ڈاکٹر نے لہجہ معنی خیز انداز میں اپنایا۔ جی ہاں، اس میں تعجب کی کیا بات ہے، ہر انسان سوچتا ہے۔ نہیں، آپ نے غلط کہا، ہر انسان نہیں سوچتا۔ آپ کو سن کو تعجب ہوگا کہ اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں سوچنے کی فرصت نہیں ہے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ۔ نیا بولی، تو آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو سکتی ہیں۔ یہ اپنے اختیار میں تھوڑی ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، میرا خیال ہے آدمی چاہے تو اس کی ہر عادت اس کی قوت ارادی کے تابع ہو جاتی ہے۔ آپ کیا خیال ہے کہ یہ ملکہ صرف ڈاکٹروں کو حاصل ہوگا کہ وہ اپنی ہر عادت کو کنٹرول کر سکیں؟ ڈاکٹر صاحب مسکرائے۔ سوچنا اچھی عادت ہے، مگر یہی عادت جب شدت پکڑ جائے تو نقصان دیتی ہے۔ زندگی میں کوئی بھی بات معمول سے زیادہ ہو جائے یا اس میں توازن نہ رہے تو وہ مرگ جان بن جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ اس بحث میں نہ پڑیں، بہت سی باتیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ ایک حساس آدمی یوں بھی ہمیشہ تکلیف میں مبتلا رہتا ہے۔ آپ بس مجھے کوئی ایسی دوا دیں جس سے کہ میری ذہنی کوفت دور ہو جایا کرے۔ ڈاکٹر صاحب ہنسنے لگے۔ سر درد کی تو بہت سی دوائیں ہیں، مگر ذہنی پریشانی انسان کی اپنی کوشش سے ہی دور ہوتی ہے۔ یوں میں آپ کو 2-4 دوائیں لکھ کر دے سکتا ہوں، مگر چند دن کے بعد آپ دوبارہ آئیں گی۔ میں کیا کروں ڈاکٹر صاحب، میں تو سوچ سوچ کر شل ہو چکی ہوں۔ دیکھیں، آپ اتنا کیوں سوچتی ہیں، کیا پریشانی ہے آپ کو؟ جی ڈاکٹر صاحب، نیا جھجک گئی۔ ہوتی ہیں گھر میں پریشانیاں۔ پھر سے نیا نے بات بدل کر بولی، مجھے نیند کی کوئی ہلکی سے دوا دے دیں۔ آپ کو معلوم ہے نیند کی گولیوں کی عادت اچھی نہیں ہوتی، بڑھتے بڑھتے یہ عادت خطرناک صورت اختیار کر لیتی ہے۔ جی ہاں میں جانتی ہوں، اسی لیے تو بازار سے کوئی پیٹنٹ دوا خرید کر خود کو تباہ نہیں کرنا چاہتی۔ کوئی ایسی دوا دیں جب ذہن گرفت میں نہ آ رہا ہو تو نیند کا کوسوں دور پتہ نہ ہو، تب وہ میں دوا کھا لوں اور اس سے عادت نہ بناؤں۔ کیا اکثر آپ کو نیند نہیں آتی؟ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا۔ جی، اس وقت مطالعہ کیا کریں، مطالعے میں جی نہیں لگتا۔ گھر کے کام کر کے آپ اپنے آپ کو تھکایا کریں، گھر میں نوکر چا کر ہیں، مجھے جسمانی کام زیادہ نہیں کرنا پڑتا، بچوں کے ساتھ کھیل کر تھکایا کریں۔ میرا بیٹا ہاسٹل میں رہتا ہے اور بچی ابھی بہت چھوٹی ہے۔ آپ کے شوہر کہاں رہتے ہیں؟ اچانک ڈاکٹر صاحب نے پوچھ لیا تو نیا بوکھلا گئی۔ جی وہ یہیں کراچی میں۔ کیا وہ رات کو جلدی آ جاتے ہیں؟ جی نہیں، نیا نے آہستہ سے جواب دیا۔ ڈاکٹر اب اصل وجہ تک پہنچ گیا تھا۔ دیر سے کیوں آتے ہیں؟ پتہ نہیں جی۔ گو نیا کو ڈاکٹر کا اس طرح ذاتی سوال پوچھنا برا لگ رہا تھا، مگر وہ جواب دے رہی تھی کیونکہ وہ مجبور ہو گئی تھی۔ مسئلہ بھی تو اسی کا تھا۔ آپ سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں باہر رہنے کے کاروباری وجوہ ہیں۔ دیکھیں بی بی، ڈاکٹر صاحب بہت ہمدردی سے بولے، رات گئے تک باہر رہنے کی عادت میں کاروباری وجوہ نہیں ہوتی، اور نہ رات گئے کوئی باہر کاروباری لین دین ہوتا ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، میں جانتی ہوں، نیا آہستہ سے بولی۔ تو پھر آپ ان کو سمجھائیں۔ اور کوئی بیوی اپنے شوہر کو سمجھا سکتی ہے کیا ڈاکٹر صاحب؟ آپ کا کوئی بزرگ ہے؟ نہیں، نیا کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور اس نے سر جھکا لیا۔ اگر کوئی بزرگ ہوتا تب بھی وہ کہاں کسی کی سننے والا تھا، وہ کلب جاتے ہیں، خدا جانے۔ آپ ان کے ساتھ جایا کریں، کوشش کر چکی ہوں، نہیں مانتے۔
کیا کہتے ہیں؟ اس نے جواب دینے کے بجائے اپنی حیران آنکھیں اٹھا کر ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر کو کیا ضرورت ہے اتنے زیادہ سوالات پوچھنے کی یا ذاتیات میں الجھنے کی؟ پہلی بار احساس ہوا کہ ڈاکٹر خاصا جوان تھا، صحت مند تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک کشش تھی، وہ اسے دبیز شیشوں کے کیبن میں بیٹھا ہوا کچھ اور نظر آ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے شاید نیا کے چہرے پر ناگواری کے کچھ تاثرات دیکھ لیے تھے، اس لیے فوراً بولا، آپ حیران ہوگی یہ سن کر کہ میرے پاس اکثر بڑے بڑے آدمیوں کی بیویاں آتی ہیں، سب آپ کی طرح ذہنی مریض بن چکی ہیں، ان کے بھی اپنے شوہروں کے ساتھ بے حسی کے گلے ہیں، گھر میں بے حساب دولت ہے، کھانے پینے کو ہے، عیش و آرام ہے، مگر ان کے دل خوش نہیں، جل جل اور کڑ کڑ کر وہ بیمار ہو گئی ہیں، کسی کو ہارٹ برننگ ہوتی ہے، کسی کو اعصابی تشنج کی تکلیف ہے، کوئی ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا، کسی کو ذیابیطس کا عرض ہے، اور اب وہ اپنی امنگوں کے ساتھ اپنی صحت اور جوانی بھی تباہ کر چکی ہیں۔ انسان بیمار پڑ جائے تو دنیا اس کے لیے بیکار ہو جاتی ہے، ایک بے حس انسان کے لیے آپ اپنی زندگی کیوں تباہ کر رہی ہیں؟ کیوں؟ نیا پھر سولی پر اٹک گئی۔ ہر شخص اس سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ کیا وہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے اینک لگا کے نسخہ لکھ کر نیا کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ ویسے میں نے ذہنی سکون کی دوائیں لکھ دی ہیں، ان میں ایک گولی نیند کی ہے، صرف اس وقت استعمال کریں جب بالکل نیند نہ آ رہی ہو، ویسے کوشش کریں کہ آپ کو قدرتی طریقے سے نیند آ جائے، اور اگلے ہفتے آ کر مجھے اپنی کیفیت بتائیں۔ نیا کھڑی ہو گئی، ڈاکٹر صاحب بھی کھڑے ہو گئے، انہوں نے بڑے غور سے دیکھا اور بولے، بظاہر تو آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، یعنی عام عورت سے زیادہ خوبصورت ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، گفتگو کرنے کا سلیقہ بھی جانتی ہیں، پھر آپ کے شوہر آپ کی پرواہ کیوں نہیں کرتے؟ نیا بے بسی سے مسکرائی، جیسے کہہ رہی ہو یہ تو مقدر کی بات ہے، بعض اوقات دل کا درد بیان کر دینے سے دکھ کچھ کم ہو جاتا ہے، آپ بلا تکلف میرے پاس تشریف آئیں، جب دل گھبرایا آ جائیں، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا کریں، اور بعض اوقات دوا وہ کام نہیں کرتی جو ایک دوستانہ مشورہ کر دیتا ہے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، نیا نے انکساری سے کہا، میں تو ایک نکمی عورت ہوں، میرے پاس وقت ہی وقت ہے، مگر آپ کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے، میں نہیں چاہتی کہ آپ میری وجہ سے مریضوں کو انتظار کروائیں۔ ارے مریضوں کا کیا ہے، وہ اپنے مطلب کی خاطر انتظار کریں گے، میرا وقت بالکل بھی قیمتی نہیں، آپ دوبارہ ضرور تشریف لائیں، مجھے آپ سے ہمدردی ہو گئی ہے، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ ڈاکٹر کی نگاہوں میں شوق اتر آیا تھا، نیا کو ایسا محسوس ہوا یہ آخری جملے زائد تھے، ڈاکٹر کا مرتبہ اور پیشہ ایسے جملوں کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ نیا نے فیس ادا کی اور گھبرا کر باہر نکل آئی، اپنے گھر پہنچ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا، اب تو کسی سے ہمدردی کے دو بول سننے کو بھی جی نہیں چاہتا۔ نیا پھر زندگی کے ساتھ چل پڑی تھی، پہلے سے زیادہ سرگرم اور تیز تر۔ اس کو تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ زندگی کی دوڑ میں بھاگتے بھاگتے کچھ ایسے موڑ آتے ہیں جب آدمی گر جاتا ہے، لیکن گر جانا تھکاوٹ یا شکست کی علامت نہیں، کبھی منزل پر جلدی پہنچنے کی لگن میں آدمی ٹھوکر کھا کر گر جاتا ہے، اس لیے گرتے ہی فوراً کھڑے ہو جانا چاہیے اور کپڑوں پر لگی شکست کی گرد کو جھاڑے بغیر زندگی کی دوڑ میں شامل ہو جانا چاہیے۔ دوسرے تیسرے نمبر پر نہ صحیح، آدمی منزل مقصود پر ضرور پہنچ جاتا ہے۔ نیا نے پہلے اپنے آپ کو سنوارنا شروع کیا اور پھر اپنے گھر کو، باقاعدہ ایکسرسائز کرنے اور فیشل ٹریٹمنٹ سے اس نے اپنی سندرتا واپس بلا لی، گھر کے کاموں میں دلچسپی لینے لگی، راضی کی ہنس ہنس کر آؤ بھگت کرنے لگی، غیر ضروری سوال تو کجا، اس نے تو انتہائی ضروری سوال بھی کرنے چھوڑ دیے، کہاں جا رہے ہو، کب آؤ گے، وہاں کیوں جاتے ہو، وہ کون ہے، اس قسم کے سوالوں سے راضی کو الرجی ہونے لگتی تھی، وہ کھٹکتے کتے کی طرح کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ نیا نے ایک منافع قسم کی مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجا لی اور ڈھٹائی کا لبادہ اپنے جسم پر تان لیا، اب جو کچھ راضی کہتا وہ ہنس کر سن لیتی، جو کچھ کرتا تھا وہ اسے قبول کرتی رہتی، جہاں لے جاتا بغیر عذر کے چلی جاتی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ زندگی اور آنسوؤں کا دامن ایک ساتھ ہے، مگر رونے کا انداز تو بدلا جا سکتا ہے، یوں ایک ایک انسان کے پاس جا کر ہمدردی کی بھیک مانگنے سے بہتر ہے کہ اپنے ہی ضمیر کی آہ و بکا سن کر کبھی اسے پھٹکار دے اور کبھی اسے دلاسا دے، یہ بھی جینے کی ایک ادا ہے، زندگی کو زہر سمجھ کر گھونٹ گھونٹ پیا جائے مگر ہونٹوں پر امرت جیسی مٹھاس بٹھائی جائے، کہ دنیا ناکام اور شکست خوردہ عورت کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، ازدواجی زندگی میں ہاری ہوئی عورت اس مردار کی مانند ہے جس کے ارد گرد بے شمار گرد اس کی موت کے منتظر ہوتے ہیں کہ کب یہ ڈور ٹوٹے اور وہ اس پر جھپٹ پڑیں، اپنے اپنے حصے کا گوشت نوچیں اور چل دیں۔ نہیں، نیا نے سوچا، ایک ایک خونخوار درندہ میری شرک پر منہ رکھ کر میرا خون چوس لے، یہ زیادہ بہتر ہے، مگر پھر اسے یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ جب اس نے اپنی گردن اس خونخوار درندے کے آگے بڑھائی تو وہ خون چوسنے کے بجائے مسکرانے لگا، پتہ نہیں یہ تبدیلی کس وجہ سے آئی، مگر نیا نے محسوس کیا کہ اب راضی رات کو جلدی گھر آنے لگا تھا، رات کا کھانا گھر پر کھانے لگا تھا، دوست احباب کی محفلیں گھر میں جمنے لگی تھیں، نیا کو بھی اپنے ساتھ لے جانے لگا تھا، ایک بار پھر گھر گھر نظر آنے لگا تھا۔
وہ کبھی کبھی اپنے آپ کو دیکھتی، وہ بھی پہلے کی طرح چست و توانا، خوبصورت اور خوش نظر آنے لگی تھی۔ وہی پتلی کمر، وہی چہرے پر شادابی۔ کیا واقعی حسن مرد کی بہت بڑی کمزوری ہوتا ہے؟ اس نے دل میں سوچا۔ ایک دن راضی گھر جلدی لوٹ آیا۔ پہلے اس سے ہنس ہنس کر باتیں کرتا رہا، پھر سیب کو گود میں لے کر خوب پیار کیا۔ اب سیپ اپنی آواز میں باتیں کرنے لگی تھی۔ وہ سارا دن گھر میں گھوم کر ہر ایک کو ستایا کرتی تھی۔ ان دنوں موتی بھی چھٹیوں میں گھر آیا ہوا تھا۔ راضی خلاف معمول موتی سے بھی گپ لگاتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد ہر لان میں جا کر اس کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلتا رہا۔ پھر تھک ہار کر جب اندر آیا تو نیا سے بولا، میں نہانے جا رہا ہوں، تم بھی ذرا تیار ہو جاؤ، آج باہر جا کر کھانا کھائیں گے۔ لیکن میں نے تو آج رات کے کھانے میں ساری تمہاری پسندیدہ چیزیں تیار کی ہیں، نیا بولی۔ کوئی بات نہیں، وہ سب چیزیں ڈیپ فریزر میں رکھ دو، کل کام آ جائیں گی۔ نیا کو راضی کی اس بات سے بہت تعجب ہوا۔ پہلے اگر نیا کبھی کہہ دیتی تھی کہ چلو ہوٹل میں کھانا کھا لیں تو راضی سو سلواتیں سناتا تھا۔ تمہاری جیسی ماڈرن عورتوں کو ہوٹلوں کے کھانے بہت لبھاتے ہیں، دفتروں میں کام کرنے والی عورتوں کو گھرداری سے دلچسپی نہیں ہوتی، اور پھر تمہیں تو ویسے بھی گھر کے کھانوں کی عادت نہیں ہے۔ نیا جل کر چپ ہو جاتی تھی، مگر اب نیا سرتاپا بدل گئی تھی۔ اس نے نوکر کو آواز دے کر کہا کہ بچوں کو کھانا کھلا کر باقی فریزر میں رکھ دے، تو غسل خانے جاتے ہوئے راضی نے مڑ کر کہا، بچوں کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے، ان کو گھر کیوں چھوڑیں بھلا؟ یہ ایسی خوشی تھی جس پر نیا کا دل چاہا وہ رقص کرنے لگے۔ پہلے اگر نیا کبھی کبھار کہہ دیتی کہ آج بچوں کو باہر لے چلیں تو وہ پنجے جھاڑ کر اس کے پیچھے پڑ جاتا تھا۔ کیا تم نے مجھے اپنا زرخرید غلام سمجھ رکھا ہے کہ تھکا ہارا گھر آیا ہوں اور اب اپنے بچوں کو گھمانے کے لیے لے جاؤں؟ مگر اب واقعات نے کروٹ بدل لی تھی، یا نیا کے ستارے ایک بار پھر چمک اٹھے تھے۔ ہوٹل میں انہوں نے کھانے کا آرڈر دیا۔ بچے خوب خوش ہوئے۔ سیپ تو ڈائننگ ہال میں تتلی کی طرح ادھر ادھر اڑتی پھر رہی تھی۔ موتی کچھ سنجیدہ سا ہو گیا تھا، مگر آج اس کے چہرے پر بھی ایک روشنی سی بکھری ہوئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار نیا کو محسوس ہوا کہ جیسے وہ ایک گھر والی ہے، اس کا بھی ایک خاندان ہے۔ کھانا کھانے کے دوران نیا یوں محسوس کر رہی تھی جیسے وہ تالاب کے کنارے پر تیرنے والے کمل کا پھول ہے۔ راضی باتوں کے دوران بولا، نیا میرا خیال ہے مجھے یورپ جانا پڑے گا۔ نیا کا نوالا والا ہاتھ پلیٹ میں ہی رہ گیا، مگر اب اسے بات پوچھنے کا ڈھنگ آ گیا تھا۔ وہ بہت آہستگی سے بولی، کیا کاروباری سلسلے میں جانا ہے؟ ہاں، وہ جلدی سے بولا۔ وہ کاروبار کے معاملے میں کچھ اور بھی پوچھنا چاہتی تھی، مگر چپ رہی۔ کوئی ایسی ویسی بات منہ سے نہ نکل گئی تو پانسا ہی پلٹ جائے گا۔ بڑے ہی ضبط سے اس نے اتنا پوچھا، کب تک جاؤ گے؟ بہت جلد، عجلت میں جواب دے کر راضی نے پانی کا گلاس منہ سے لگا لیا۔ ہو سکتا ہے اسی ہفتے میں، وہ گلاس رکھ کر بولا۔ نیا کا دل دھڑ دھڑ بجنے لگا، ہزار اندیشے وسوسے سر ابھارنے لگے۔ پھر بیویوں والا ازلی تجسس بیدار ہونے لگا، مگر اس نے اپنے اندر کی آوازوں کا جلدی سے گلا گھونٹ دیا اور سکون سے کھانا کھاتی رہی، جیسے اس خبر سے اس پر بم نہیں گرا۔ اسے یاد آیا راضی نے ایک مرتبہ کہا تھا، تم بھی میرے ساتھ سفر کرو گی، کبھی ہم سفر بن کر، کبھی اجنبی بن کر۔ تب اس کو اس خیال سے ہی جھرجھری آ گئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے جھوٹ تو زندگی میں ایندھن کی طرح ہوتے ہیں، مگر بڑا جھوٹ پیٹرول کی مانند ہوتا ہے۔ کبھی کوئی سچائی کی آنچ اس کے قریب آ جائے تو ساری زندگی بھگ سے اڑ جاتی ہے۔ لیکن اب وہ اسی صورت اس کے ساتھ سفر کرنا چاہتی تھی جس صورت میں اس نے کہا تھا، خطروں سے کھیلنا چاہتی تھی، ہتھیلی پر جان لے کر پھرنا چاہتی تھی کہ اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتی ہوئی بولی، تو پھر میں تیاری کر لوں؟ راضی تھوڑی دیر چپ رہا اور پھر بولا، اس بار نہیں، تمہیں اگلی بار ساتھ لے جاؤں گا۔ مگر تم نے تو وعدہ کیا تھا راضی، نیا نے کمزور بچے کی مانے زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پر لا کر کہا، کہ ہر سفر میں تم مجھے ساتھ رکھو گے۔ اس بار اتنے پیسے نہیں ہیں، راضی نے معذرت کے انداز میں بڑی انکساری سے کہا۔ میں واپس آتے ہوئے وہاں سے تم سب کے ٹکٹ لے آؤں گا، اور اگلی بار ہم سب بال بچے اکٹھے چلیں گے۔ سچ؟ نیا نے حد درجے بے اعتباری سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں نیا، میں تم سے اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، خیال تھا وہاں سے واپس آ کر سب کچھ تمہیں بتا دوں گا، لیکن خیر اب تم نے خود ہی یہ موضوع چھیڑ دیا ہے تو تمہیں بتا دوں کہ یہاں رہ کر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جس کام میں ہاتھ ڈالا اسی میں ناکامی ہوئی ہے، تو میں نے سوچا کہ اب ہم سب جا کر امریکہ میں رہیں گے۔ واقعی؟ نیا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ہاں، میں کچھ دن یورپ رہ کر امریکہ چلا جاؤں گا، وہاں گھر کا بندوبست کروں گا، کاروبار کے لیے دفتر تلاش کروں گا۔ اتنی دیر میں تم گھر کی ساری چیزیں بیچ کر سرمایہ بینک میں جمع کرا دینا، بچوں کے سرٹیفکیٹ لے لینا، موتی اور سیپ کو امریکہ کے کسی اچھے اسکول میں داخل کروا دیں گے۔ میں اور تم مل جل کر کام کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس نے اپنے پرانے والے انداز میں کہا اور نیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، ٹھیک ہے؟ نیا بھوجل آواز میں یوں بولی جیسے خواب میں بول رہی ہو۔ کیا اس طرح تقدیر بھی بدل سکتی ہے؟ ہاں، یہی ایک آخری راہ تھی ان دونوں کو خوش رہنے کی، مگر یہ راہ بھی راضی نہیں ڈھونڈی۔ لیکن راضی گھر کا کیا کریں گے؟ گھر کے لیے اخبار میں اشتہار دے دینا، گھر بیچنا ٹھیک نہیں، اسے کرائے پر دے دیں گے، اور جس کسی کو بھی گھر
دو ان سے 1 سال کا ایڈوانس لے لینا۔ نیا کے اندر باجے سے بجنے لگے۔ اس کا دل چاہا اگلے پل وہ جہاز میں سوار ہو جائے، ساری تلخیاں ساری رنجشیں بھول کر پھر نئے سرے سے نئی زندگی کا آغاز کرے۔ پھر راضی اسے گھر اور بچوں کے متعلق اور بہت سی باتیں سمجھاتا رہا، اس طرح جیسے محبت کرنے والے شوہر باہر جانے سے پہلے کرتے ہیں، اور نیا کو یوں محسوس ہوا جیسے راضی اس کی زندگی کا آخری نشان ہے، یہی اس کا آسرا ہے، یہی سہارا ہے، یہی اس کا نجات دہندہ ہے۔ نیا جب راضی کو جہاز پر سوار کروا کر گھر آئی تو جیسے ٹوٹ ٹوٹ کر اداسیاں اس کے دامن میں آ گریں۔ سناٹوں نے اس کا استقبال کیا اور بیکل ہی اس کا سایہ بن گئی۔ بچوں کو اپنے کمرے میں بٹھا کر وہ اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ شادی کے بعد راضی پہلی مرتبہ اس سے جدا ہوا تھا، مگر ظالم جدا بھی کیسے ہوا تھا؟ اگر وہ ظلم کرنے کے انداز جانتا تھا تو محبت کی ادائیں بھی اس پر ختم تھیں۔ یوں تو وہ پچھلے 1 ہفتے سے ان کے ساتھ یوں گھوم پھر رہا تھا جیسے دنیا میں اس کے لیے دلچسپی کا کوئی اور سامان نہ رہا ہو۔ تحفے، کپڑے، پیسے، ہر شے اس کے قدموں تلے بچھا دی تھی۔ جگہ جگہ لیے گھومتا پھر رہا تھا، بچوں کو لپٹا لپٹا کر پیار کر رہا تھا، مگر کل رات تو اس نے انتہا کر دی تھی۔ محبت کی دنیا میں جگمگانے والے سارے چاند ستارے توڑ کر زمین پر لے آیا تھا۔ عرصہ دراز کے بعد اس نے پھر نیا کو شب عروسی جیسی ایک رات بخش دی تھی۔ وہی ادائیں تھیں، وہی غمزے، وہی عشق کی سرمستیاں تھیں اور وہی پیار کی ادائیں۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد نیا اپنے ذہن پر زور دے کر سوچتی تھی کہ کبھی کوئی تلخی ان کی زندگی میں ہوئی تھی؟ راضی تو اتنا اچھا، اتنا میٹھا، اتنا خوشبودار تھا کہ جیسے کبھی اس نے زہر نہ اگلا ہو، اور نگاہوں میں وہی والہانہ پن تھا جیسے کبھی کج ادائی نہ کی ہو۔ کیا ایسا شوہر بھی ہرجائی ہو سکتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے نیا اس سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کہیں اس کی نظر کا زاویہ تو نہیں بدل گیا تھا۔ یقین محبت دیتا ہے اور بے یقینی اس میں اضافہ کرتی ہے۔ نیا یقین اور بے یقینی کے درمیان بھٹک رہی تھی۔ پھر وعدے وعید ہوئے، قسمیں اور رسمیں دہرائی گئیں، پھر پرانی داستانوں کو چھیڑا گیا۔ نیا نے اس کے پرانے جو ستم یاد کر کے بھی آنسو بہائے، اس کے آنسو پونچھ کر اسے تانے بھی دیتا رہا کہ عورت بودھی ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے اور خود کو بے سکون کر لیتی ہے۔ بھلا میں بدل سکتا ہوں؟ میں نے کب بدلنا ہے؟ میری محبت کے انداز ضرور بدلتے رہیں گے۔ راضی کہیں امریکہ لے جا کر مجھے خراب نہ کرنا، عشق میں خراب ہونا ہی کامیابی کی انتہا ہے۔ اچھا مجھے ان فلسفوں میں نہ الجھاؤ، میں تمہیں سمجھ گئی ہوں۔ پھر تو بڑی اچھی بات ہے، اور اب میں وہی کروں گی جو تم کہوگے۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، مگر مجھے اپنے سے دور نہ رکھنا، تمہیں قریب رکھنے کے لیے ہی تو جا رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے ہم دونوں یہاں نہیں رہ سکتے۔ تمہیں پتہ ہے کیا وقت ہوا ہے؟ نیا نے پوچھا۔ وصل کے لمحوں میں وقت نہیں پوچھا کرتے، راضی نے ہنس کر کہا۔ یہ کیا تمہیں آج پھر عشق و عاشقی کا دورہ پڑا ہے؟ نیا نے پوچھا۔ اچھا اب سارا مزہ کرکرا نہ کرو۔ راضی نے سگریٹ سلگھا لیا۔ یہ سگریٹ پی کر میں سو جاؤں گا، صبح شور مچا کے مجھے جگانا نہیں، میں دیر تک سوؤں گا کیونکہ کل رات مجھے لمبا سفر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، نیا نے کہا تھا، اور اب رات کے 11:30 بجے نیا اسے سوار کرا کر آئی تھی۔ اس کا جہاز جا چکا تھا۔ ایئرپورٹ پر بہت رش تھا، مگر راضی آخری وقت تک نیا اور بچوں کے پاس کھڑا رہا، ادھر ادھر بھی نہیں دیکھا۔ جاتے وقت دونوں بچوں کو پیار کیا اور نیا کو اپنے ساتھ لپٹا کر بڑی گرمجوشی سے ہاتھ ملایا اور خداحافظ کہہ کر اندر چلا گیا۔ اگر اپنی اسی رعونت اور تند خوئی کی برچی مار کر جاتا تو نیا کو بھی دکھ نہ ہوتا۔ نفرتوں میں جدائی سکون کا باعث ہوتی ہے، اور وہ جو دن رات دل جلاتے ہیں دور ہو جائیں تو ذرا سکھ کی سانس آتی ہے، مگر محبت کے رموز بتا کر آدمی دور ہو جائے تو خلش کئی دن تک تڑپاتی ہے۔ اسی گھر میں نیا نے بڑی کرب انگیز تنہا راتیں بسر کی تھی، مگر آج کی رات بڑی اداس، بڑی خالی خالی لگ رہی تھی، جیسے کوئی جام پی کر اوندھا پڑا ہو۔ پتہ نہیں اب آگے کیا ہوگا؟ نیا سوچوں کے لگ دھگ صحرا میں کھڑی کوئی سمت ڈھونڈ رہی تھی، آس کے آسمان پر امید کا کوئی تارا تاک رہی تھی۔